Yes, we started. Yes, we are live. खुश आमदीद तमाम अहबाब को हम नीम ट्री फोरम पे खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम वकास भट्ट है और मुझे नीम ट्री के दोस्तों ने ये आज मुझे जिम्मेदारी दी है कि मैं और फयाज बाकर आज की इस सेमिनार को फैसिलिटेट करें। आज का सेमिनार हमारा 5वां सेमिनार है। हम हर साल डॉक्टर रशीद हसन खान की याद में एक सेमिनार मुनक्कद करते हैं, जो कि पहला सेमिनार हमारा फलस्तीन के बारे में था, फिर कश्मीर, उसके बाद अफगानिस्तान, फिर चौथा सेमिनार सेकुलरिज्म के बारे में था और आज ये इंतखाब और इनकलाब के बारे में है। मैं थोड़ा सा मुख्तसर सा तारफ नीम ट्री के बारे में अब आपको करवाना चाहता हूँ कि नीम ट्री तरक्की पसंद दोस्तों का एक फोरम है, जिसकी बुनियाद हमने कुछ साल पहले बरतानिया में रखी और इसके मकासद में ये था कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करना चाहते थे जहाँ पे लोग एक दूसरे को सुने, समझें और उसके बाद उसका मसाइल का हल तलाश करने के लिए कोई अगला रास्ता निकालें। ये मैं एक बात बतला देना चाहता हूं कि ये नीम ट्री कोई डिबेटिंग फोरम नहीं है। हम मुख्तलिफ मकतबा फिक्र और ख्यालात के लोगों को खुशामदीद कहते हैं। हम उनके ख्यालात को अहमियत देते हैं, उनको सुनते हैं, समझते हैं और उसके बाद आगे रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। नीम ट्री में डॉक्टर रशीद हसन खान मेमोरियल सेमिनार के साथ साथ हमने कुछ अवामी इज्तिमात भी किए हैं, कुछ मीटिंग भी की है, मगर हम बाकायदगी से बुक रिव्यू करते हैं, जिसमें हमने बहुत सी मुनफरद किताबों और के बारे में बात की, जिससे मुसन्निफीन से भी बात की। नीम ट्री के जो दोस्त हैं वो चाहते हैं कि हम एक ऐसा समाज देखना चाहते हैं, हमारे ख्वाब हैं कि जिसमें हर आदमी खुश और खुशहाल हो, जिसमें किसी का इस्तेसाल ना हो और जब हम अपना अमल पूरा कर अगली नस्ल को कुछ मुंतकिल कर जा रहे हों तो हमारा ज़मीर भी मुतमईन हो और हम कह सके कि हम ऐसा समाज अगली नस्ल को देकर जा रहे हैं जिसमें वो खुशहाल और अमन की जिंदगी गुजार सकें, जिसमें किसी किस्म का तौसब और इस्तेसाल ना हो। नीम ट्री का तल्लुक किसी भी सियासी जमात से नहीं है। नीम ट्री किसी सरकारी फंडिंग या किसी NGO की फंडिंग से नहीं चलती, बल्कि ये दोस्तों के तावन और चंदे और उनकी काविशों से चलती है। ये मुख्तसर सा तारफ है और हम पहले भी नीम ट्री के फोरम से मुख्तलिफ तकरीबात करते रहे हैं और आइंदा भी उम्मीद करते हैं कि हम मजीद ऐसे तकरीबात का इनकाद करेंगे। तो मैं गुजारिश करता हूँ मोहतरम डॉक्टर मुशीर हुसैन साहब से कि वो डॉक्टर रशीद हसन खान के बारे में हमें मुख्तसर सा बतलाएं, क्योंकि ये डॉक्टर रशीद हसन खान की याद में ये 5वां सेमिनार है। तो डॉक्टर मुशीर हसन साहब। जी शुक्रिया वकास। ये मेरे लिए बहुत खुशी का बायस है कि मैं रशीद हसन खान, जिनको मैं खुद भी जानता था, उनके बारे में कुछ कहूँ। गो ये सिर्फ 2 या 3 मिनट का होगा। डॉक्टर रशीद हसन खान नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन के उन चंद अहदसाज शख्सियतों में शामिल हैं जिनमें डॉक्टर मोहम्मद सरवर और डॉक्टर शेर अफजल भी नुमायां हैं। रशीद हसन खान अपने नज़रियात पे हमेशा कायम रहे और उसकी पादाश में उन्होंने कई दफ़ा
قید و بند کی صحبتیں برداشت کیں. کچھ عرصے انہوں نے زیر زمین بھی کام کیا. وہ اپنے زمانے میں انتہائی مقبول تھے اور اپنی سچگوئی اور انسان ہمدردی کے معاملے میں اپنی مثال آپ تھے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک شعلہ بیاں مقرر بھی تھے اور اپنی سوچ میں ایسی پختگی تھی کہ ان سے جب آپ کوئی چیز ڈسکس کریں یا ایک کلیرٹی سی مل جاتی تھی. ہر سال ہم ان کی یاد میں ایک سیمینار یا جلسہ منعقد کرتے ہیں، جیسے کہ آپ نے سنا یہ اس کڑی کا 5واں جلسہ ہے. اور میں آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ ان کا انتقال 30 اپریل کو ہوا، سن 1916 کو. بہت شکریہ. بہت شکریہ مشیر حسین صاحب، آپ نے بڑے مختصر اور جامعہ طریقے سے ڈاکٹر صاحب کے بارے میں ہمیں بتلایا. تو آج کے اس سیمینار کے بارے میں کچھ تمام شرکا سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس اس وقت، جیسا کہ ہم نے اشتہار میں لکھا تھا، کہ 6 مختلف ترقی پسند تنظیموں کے سربراہان یا نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہر مقرر کو 10 منٹ میں اپنی بات مکمل کرنی ہے. اور ان سے پہلے حسام الحق صاحب ہمیں آج انتخاب اور انقلاب کے حوالے سے اس سیمینار کے پس منظر اور اس نقطے پر اپنے خیالات سے نوازیں گے. اس سے پہلے کہ میں حسام الحق صاحب کو زحمت دوں، میں تمام شرکا سے گزارش کروں گا کہ وہ اس وقت ہم زوم کے ساتھ ساتھ فیس بک پر بھی لائیو ہیں. ہمارے کچھ دوست فیس بک پر جو سن رہے ہیں وہ ہمیں لکھ کر سوال بھیج سکتے ہیں، اور اس سیمینار کے آخر میں ان کے سوالات کا جواب دیا جائے گا. اور ان سے یہ گزارش ہے کہ اگر وہ سوال لکھیں تو اس میں براہ مہربانی وہ اس فرد کا نام بھی لکھیں جن سے وہ جو سوال کر رہے ہیں، کیونکہ مختلف لوگ اس میں اپنے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. مثلا اگر کسی کا سوال ڈاکٹر مالک صاحب سے ہے تو وہ لکھ دیں کہ میرا سوال ڈاکٹر مالک صاحب سے ہے، یا کسی اور مقرر کے ساتھ. تو وقت کو ملحوظ خاطر رکھیے گا برائے کرم. اور ہم یہ پراؤڈلی اور بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ آج پاکستان کی ترقی پسند نمائندہ تنظیموں کے تمام شرکا ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اس پہ ہمیں فخر ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ آج ان کے خیالات سے ہم مستفید ہوں، اس سے سیکھیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے ملک کی بہتری کے لیے یا ہمارے جو خواب ہیں ان کی تعبیر کے لیے کوئی راہ نکل سکے. میں حسام الحق صاحب کے بارے میں اتنا بتلا دوں کہ حسام الحق صاحب عجوبی عملیت کے خلاف مزاحمت کرنے والوں میں سے ابتدائی لوگوں میں سے تھے. بعد ازاں وہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں بڑا اہم کردار ادا کرتے رہے. وہ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن، پنجاب، پختونخوا اور کشمیر میں آرگنائز کرنے والے پہلے ابتدائی لوگوں میں سے تھے. بعد ازاں انہوں نے مزدوروں کسانوں کی سیاست کی. کمیونسٹ پارٹی جو کہ اس وقت انڈر گراؤنڈ تھی اس کے ساتھ بھی منسلک رہے، اور ہمیشہ مستقل مزاجی سے پاکستان کی ترقی پسند تحریک کے ساتھ وابستہ رہے. اور آج بھی پاکستان میں موجود مختلف فورمز جو ترقی پسند تحریک کو آگے بڑھا رہے ہیں ان کے شانہ بشانہ یہ مصروف عمل ہیں.
اور نیم ٹری اس حوالے سے خوش قسمت ہے کہ حسام صاحب نیم ٹری کا بھی حصہ ہیں. تو میں زحمت دوں گا حسام الحق صاحب کو کہ وہ آج کے عنوان انتخاب اور انقلاب کے پس منظر کے حوالے سے ہمیں آگاہ کریں. حسام الحق صاحب. شکریہ وقاص. آپ نے تو میرے متعلق کافی کچھ کہہ دیا. شاید میں اس کا متحمل بھی نہ ہو سکوں، لیکن بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ. اور آج کا جو سیمینار جس کا عنوان انتخاب یا انقلاب رکھا گیا ہے، یہ ہمارے جیسے ساتھی بیان میں وقاص صاحب نے شروع میں بھی کہا کہ جی ہم لوگ جو ہے وہ اکثر سیمینارز اور یہ چیزیں اور بک ریویوز کرتے رہتے ہیں. تو لیٹلی 2-3 میٹنگز میں جو ہے جب اس عنوان کا چناؤ کیا گیا اور اس کی طرف آنے کا خیال ظاہر کیا گیا، تو نیم ٹری نے کہا کہ ناؤ اٹ از ٹائم، پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے، کہ ناؤ اٹ از ٹائم، اٹ از اے ڈیفائننگ مومنٹ، کہ اس کے اوپر ہم جو ہمارے مقتدر لوگ ہیں جو میٹر کرتے ہیں، ان کو بلا کے ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک نشست کر کے پاکستان کے لیے کوئی پیغام، پاکستان کے عوام کے لیے کوئی پیغام، تاکہ عوام کی زندگی جو ہے اس میں بہتری اور خوشحالی آ سکے، اور پاکستان بھی جو ہے ایک اپنا نمایاں مقام حاصل کر سکے. یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ بھئی ہم نظریاتی طور پہ، ذہنی طور پہ ہمارے اندر ہم آہنگی ہو جائے اور کلیئرٹی آ جائے. اب اس کا جو پس منظر ہے انقلاب یا انتخاب کا، تو یہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. اور ہم چونکہ اپنے پاکستان اور بر صغیر پہ اگر نظر دوڑائیں، تو یہ یہاں جو ہے کمیونسٹ پارٹیز جو تھیں، مارکسسٹ پارٹیز جو تھیں، ان کی موومنٹ جو ہے وہ اسی نقطۂ نظر پہ بحث بھی ہوتی رہی اور انہوں نے اس کے مطابق عمل بھی کیا. ہر دور میں یہ بحث ہوتی رہی کہ جی انتخاب ہو یا انقلاب ہو. پیچھے بندہ کرال کر رہا ہے. اور یہ اس لیے جو اس کے اوپر دو رائے ہمیشہ سے رہی. لیٹسٹ جو اگر ہم مستقبل قریب تو نہیں کہیں گے، مطلب ہے کہ چند ڈیکیڈز پہلے تک جو ہے ہندوستان کی اگر موومنٹ کو لے لیں ہم، تو وہاں پہ جو ہے وہ جو انقلاب کی بات کرنے والے تھے، انہوں نے نکسلائٹس جو تھے وہاں کے، اپنے آپ کو ماؤسٹ کہنے والے لوگ تھے. بالکل ماؤ کے اس فارمولے پہ یا اس آواز پہ کہ پولیٹیکل پاور کمز آؤٹ آف دی گن، تو یہ بیرل آف دی گن، تو وہ اس پہ عمل کیا انہوں نے. لیکن اس پہ عمل کرتے ہوئے شاید ماؤ نے جس موقع پہ کہا تھا یا جس وقت پہ کہا تھا یا جن حالات میں کہا تھا، اس وقت تو صحیح ہوگا، درست ہوگا، اور درست تھا وہ، اور انہوں نے کیا بھی، اور انہوں نے اس کو جو ہے نا کامیابی سے ہمکنار بھی کرایا. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کوئی چیز جو ہے ریپلیکیٹ کہیں نہیں ہوتی، وہ معروضی حالات میں انڈیجنسلی گرو کرتی ہے، اور جو حالات ہوتے ہیں اس کے حساب سے اس کو چلایا جاتا ہے. تو ایک سٹیج پہ آ کے آپ نے دیکھا ہوگا، آپ سب لوگ جو ہے نظر رکھنے والے لوگ ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں کی خاص طور سے ویسٹ بنگال کے اندر جو ہے ایک جوتی باسو نے، ایک کمیونسٹ پارٹی نے جو ہے ایک موومنٹ شروع کی کہ جی انتخاب کے ذریعے جو ہے ہم پاور میں آئیں گے اور عوام کے حالات بہتر بنائیں.
ज्योति बासु ने बहुत कामयाबी से मेरा ख्याल है 20-22 साल वहां की हुकूमत चलाई, और वहां की हुकूमत चलाने के बाद उन्होंने जो है जितना वो कर सकते थे गिवन सर्कमस्टांसेस के अंदर, उन्होंने लोगों की बेहतरी के लिए काम भी किया, सब कुछ किया। और एक अपना जो है इमेज छोड़ के गए कि जब वो रिटायर हुए तो वो 2 कमरे के फ्लैट में एक पलंग पे पड़े हुए थे। तो ये एक उन्होंने एक मैसेज दिया है कि अगर लीडर जो है वो अपने अवाम के साथ अपने आप को जोड़ के रखेगा तो और अवाम की जिंदगी गुजारेगा तो अवाम उसके साथ चलेंगे। यही मिसाल हमने, अब उसकी तरफ मैं नहीं जाता, वो इनकलाब की बात तो नहीं, वो प्योरली इंतखाब वाले पार्टी थी जो कि दिल्ली में है, और जो कर रहे हैं उसकी डिटेल में मैं नहीं जाता। अब मैं आता हूं पाकिस्तान की तरफ। तो पाकिस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी और उसके मार्क्स फ्रंट सबको पता है। शुरू में नेशनल अवाम पार्टी थी, बाद में जो है वो तब्दील होती रही। किसी का एक कम्युनिस्ट पार्टी ने बाद में चल के मार्क्स फ्रंट जो है पीपल्स पार्टी को बना लिया, और पीपल्स पार्टी के मार्क्स फ्रंट पे उनका जब हाला कॉन्फ्रेंस हुई 1969 में, जुलाई 1969 में, कम्युनिस्ट पार्टी के जो मिलिटेंट एलिमेंट था उसका नुक्ता नजर ये था कि इंतखाब से कुछ नहीं हो सकता, इनकलाब आना चाहिए, और उस पर बहस चल रही थी कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर इसी मौजू के ऊपर। अभी कोई हतमी शक्ल नहीं ली थी उसने, लेकिन 1969 की जिस कॉन्फ्रेंस का, हाला कॉन्फ्रेंस का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसमें जब तकरीरें हुई और खासतौर से जब मिराज मोहम्मद खान तकरीर के लिए उठे और उन्होंने बड़ी तवील तकरीर की अपनी और बड़ी मुदल्लर और बातें की, तो वो ही जो हमारा एक, जिसको हम मिलिटेंट एलिमेंट ही कह सकते हैं, उनका ख्याल ये था कि जी पर्ची नहीं पर्ची से इनकलाब आएगा, और ये नारा वहां से शुरू हुआ, पर्ची नहीं पर्ची का। फिर बात आगे बढ़ती है। आगे जब बात बढ़ी तो इलेक्शन का वक्त आया। इलेक्शन के वक्त जो है लोगों ने जो है बात की कि भाई, कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर बहस चलती रही कि जी हमें इंतखाब में जाना चाहिए या हमें इंतखाब का बाइकआउट, हमें इंतखाब से बाहर रहना चाहिए, इंतखाबी अमल से बाहर रहना चाहिए। और इंतखाबी अमल से, पूरे अमल से भी बाहर रहने की बात नहीं हुई थी, सिर्फ ये बात हो गई कि हम इंतखाबात में अपना कोई भी कैंडिडेट नहीं देंगे। अब मैं इसकी बैकग्राउंड में नहीं जाना चाहता कि भाई पीपल्स पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी की आपस की अंडरस्टैंडिंग क्या थी जब ये शुरू हुआ, पीपल्स पार्टी की मूवमेंट शुरू हुई, पीपल्स पार्टी बनाने में क्या किरदार रहा, सब कुछ वो एक अलग बहस है, एक अलग जाविया है। लेकिन जब ये इसी पे रहते हुए भाई कहूंगा कि जब ये पार्टी में ये काफी तेज बहस शुरू हुई और उसके अंदर जो है ना बाकायदा 2 ग्रुप्स आमने सामने आ गए। एक ग्रुप कहता था इंतखाब में हमें जाना चाहिए, दूसरा ग्रुप कहता था कि इंतखाब में नहीं जाना चाहिए, हमें बाहर रहना चाहिए, हमें इंतखाबी सियासत से बाहर रहना चाहिए, असेंबलियों में जाकर हम अपना कोई किरदार अदा नहीं कर सकते। दूसरा ग्रुप का ख्याल ये था कि अगर हम असेंबलियों में होंगे तो हम अवाम की आवाज को उठा सकते हैं, अवामी मसाइल को उठा सकते हैं, और हम जो है किसी हद तक जो है, मुकम्मल तौर पर ना भी सही, लेकिन किसी हद तक जो है हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं पॉलिसीज जो पार्लियामेंट में, आने वाली पार्लियामेंट में बनेंगे। मगर बदकिस्मती से मेजॉरिटी जो है वो इंतखाब के बाइकाट वाली थी, तो वही पर्ची और बर्ची का नारा जो है वो लेके मुख्तलिफ जलसे जुलूसों में भी चला,
اور باوجود اس کے کہ بھٹو صاحب کا اصرار تھا، اور میں اس میں شاہد ہوں اس بات کا کہ انہوں نے جو ہے 22 سیٹیں آفر کی تھی اس وقت پارٹی کے ورکروں کے لیے کہ آپ جہاں سے بھی انتخاب لڑنا چاہیں آپ دے دیں، ہم ان کو ٹکٹ دیں گے۔ دوسرے ایک اسی سے لگتی ہوئی چیز ہے، مگر پارٹی نے ریفیوز کر دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے مجھ سے پنڈی میں جو ہے بھٹو صاحب نے بذات خود کہا کہ بھائی آپ اپنے پارٹی کی لیڈرشپ کو سمجھائیں، پارٹی میں آپ لوگ آئیں، آپ لوگوں کا آنا ضروری ہے، آپ لوگوں کے پاس پولیٹیکلی ایجوکیٹڈ کمیٹڈ لوگ ہیں، ٹرینڈ لوگ ہیں، باقی جو آئیں گے وہ انٹرینڈ لوگ ہوں گے، ان کو سب کو لے کے چلنا ہوگا، تو آپ جو ہے بات کریں۔ میں نے کہا جی میں بات کروں گا۔ تو کہنے لگے کہ نہیں بات نہیں کریں، ان کو کنونس بھی کریں۔ میں نے کہا کنونس کس؟ آپ کچھ کنونس کرنے کے لیے مجھے کچھ دے۔ کہنے لگے میں بلینک پیپر دے رہا ہوں آپ کو، آپ جتنے کینڈیڈیٹس جہاں سے کہیں گے میں وہاں سے آپ کو دوں گا۔ اب میں بھٹو صاحب کس وجہ سے کہہ رہے تھے، کس وجہ سے نہیں، اس پہ بھی لوگوں نے ڈبیٹ کی، پارٹی کے اندر بھی کی، جو حمایت میں تھے وہ ان کی رائے اور تھی، اور جو حمایت میں نہیں تھے ان کی رائے اور تھی۔ اس پہ جانے کی بحث نہیں، بس بات یہ ہے کہ اس موقع پہ فائنلی پارٹی نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کوئی ٹکٹ کے لیے اپلائی نہیں کریں گے، الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے۔ یہ بات ہوئی اور پارٹی نے انکار کر دیا، اور ہمارا کوئی بھی اسمبلی کے اندر نہیں جا سکتا۔ اب یہ تاریخ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ فیصلہ پارٹی کا یا پارٹی کے اس گروہ کا درست تھا جس نے اس پہ اصرار کیا کہ اس کو جو ہے ہمیں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ میری اپنی رائے، میں اپنی رائے دے سکتا ہوں، میری اپنی رائے اس وقت بھی یہی تھی اور آج بھی یہی ہے کہ ہمیں جو ہے نا، ہمارے چند لوگ اگر اسمبلیوں میں جائیں گے، اس کا حصہ بنیں گے، تو ہم جو ہے پریویل اپون کر سکتے ہیں، اور بہت سے معاملات جو ہے، بہت سی قانون سازی ہے، بہت سے عوامی مسائل ہیں، ان کے لیے جو ہے ہم اچھا قدم، اور ہمارے چند آدمی جو ہے وہی اتنے بھاری ہوں گے کہ اسمبلی کو جو ہے نا اپنا اسمبلی پہ اپنا پورا انفلوئنس کریٹ کر سکے۔ بہرحال یہ بات نہیں مانی گئی اور اس سے جو ہے انکاری ہو گئے۔ بعد میں پھر اس پہ الیکشن بھی ہو گئے، پھر الیکشن کمپین کا وقت آیا، الیکشن کمپین میں بھی جو ہے انہوں نے کہا جی کہ نہیں، الیکشن کمپین میں ہم نے پیپلز پارٹی کو ہی جتانا ہے۔ اس پہ پھر بحث ہوئی کہ جب آپ اپنے کینڈیڈیٹ نہیں دے رہے تو پھر آپ جو ہے یہ پھر ہم ان کی الیکشن کمپین میں کیوں جائیں؟ ہم ان کی الیکشن کمپین، ان کو جتوانے کے عمل میں ہم کیوں حصہ لیں؟ خیر اس وقت بھی بحث یہ آئی کہ بھائی نہیں، وہ رائٹ ونگ اور لیفٹ ونگ والی بات کے حساب سے، مگر یہ کہ پارٹی کا چونکہ فیصلہ تھا تو لوگوں نے حصہ کیا اور اس کو پیپلز پارٹی ایک مغربی پاکستان میں اکثریتی جماعت بن کے ابھری۔ اچھا، جب یہ ساری باتیں ہو رہی تھی تو یہ نہیں پتا تھا کہ بھائی مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان میں آگے چل کے کیا ہونا ہے۔ اس وقت جو ہے ہاشانی صاحب نے وہاں بائیکاٹ کر دیا، شیخ مجیب میجورٹی میں آ گئے۔ پھر شیخ مجیب کے ساتھ کیا کیا گیا، شیخ مجیب اور پھر پاکستان کس طرح دو لخت ہوا، یہ ڈیٹیل سب کے سامنے ہے، اس میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو اس وقت کے بعد پھر جب ہم بیٹھ کے بات کی تو ہم نے انالیسس کیا کہ بھائی یہ کیا کیا ہے، ہم لوگوں نے کیا کیا یہ صحیح ڈیسیجن تھا یا نہیں تھا؟ تو ہمارے ایک پارٹی کے لیڈر نے کہا کہ بھائی ہم
हमारे अंदर जो है वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, मेजॉरिटी का जो होता है फैसला उस पर हम अमल करते हैं। और मैं पार्टी को बचाने की खातिर कि पार्टी में टूट ना हो जाए, स्प्लिट ना आ जाए, तो हमने इस पे एग्री कर लिया। अच्छा, बात टेक्निकली और असूली तौर पर तो समझ आती है, मगर पॉलिटिकली मेरी अपनी राय ये थी कि भाई हम लोगों ने भुट्टो को बड़े जागीरदारों के कैंप में खुद धकेला है। हमने स्पेस जो हमें मिल रही थी वो स्पेस हमने यूटिलाइज नहीं की, छोड़ दी। कुछ लोगों ने एग्री किया, जो मुखालिफ थे उन्होंने मुखालफत की, मगर आने वाले वक्त में और तारीख जो है वो बताती है। कम से कम मैं तो यही समझता हूँ, और अक्सरियत जो अब आएगी अगर वो इस पे रोशनी डालेगी, तो क्या ये वो डिसीजन गलत था। अगर हम इलेक्शन में चले जाते तो यहाँ की अवामी मूवमेंट को, अवामी फलाह व बहबूद के कामों को, अवाम की तहरीकों को ज्यादा तक़वियत मिलती, ज्यादा फायदा होता। ये जो है ये एक तारीखी पहलू है। अच्छा, अब आते हैं हम इनकलाब की बात पे कि भाई इनकलाब, अब पाकिस्तान में तो इनकलाब पाकिस्तान के हिसाब से आएगा ना, पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के हिसाब से आएगा, पाकिस्तान के मारूजी हालात के हिसाब से आएगा, आज के 21st सेंचुरी के हिसाब से आएगा। 100 साल पहले के हिसाब से तो नहीं आएगा। या लेनिन ने जैसे इनकलाब लाया उसकी जेरोक्स कॉपी यहाँ नहीं हो सकती, या माओ ने जैसे इनकलाब लाया उसकी जेरोक्स कॉपी यहाँ नहीं हो सकती, या दुनिया में कहीं भी अल्बानिया में या होचिमी ने जहां जहां भी इनकलाबात आए हैं उसकी जेरोक्स कॉपी नहीं हो सकती। इट हैज टू बी इंडिजिनस, इट हैज टू बी ए। और हमें समझना चाहिए कि भाई हम जो बात कर रहे हैं आज के दौर में, कुछ हमारे दोस्तों ने, कुछ साथियों ने बलोचिस्तान में जो है किया, अब्दुल मालिक साहब बैठे हैं, वो ज्यादा बेहतर इस पे रोशनी डाल सकेंगे कि बलोचिस्तान में तो जो आर्म स्ट्रगल होती रही है, वो आर्म स्ट्रगल जो भी हुई है, जिसमें हमारे कुछ मिडिल क्लास के लोग भी और जो जिनको मैं कहूँगा रेवोल्यूशनरीज अपने आप को कहने वाले लोग भी, वो जो है वो इस फैंटेसी में आके वो चले गए, पहाड़ों पे चले गए, लड़ते रहे। लड़ाई के बाद जो है एक स्टेज आई कि उनको एहसास हुआ कि भाई नहीं, ये हमारी लड़ाई इनकलाब की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई इनकलाब की लड़ाई नहीं है, ये हमारी लड़ाई जो है ये चंद सरदारों को फायदा पहुंचाने के लिए और दूसरे वेस्टेड इंटरेस्ट को फायदा पहुंचाएगी, अवाम को कोई फायदा नहीं पहुंचाएगी। और हमने देखा है अवाम को कोई फायदा नहीं पहुंचा। अब मैं एक बात करता हूं, आज के तरक्की याफ्ता दौर में हमें जो है एक जब अपने आप को जितने भी रेवोल्यूशनरीज है मार्क्सिस्ट कहते हैं, तो मार्क्सिज्म इज ए साइंस। मार्क्सिज्म कोई अकीदा नहीं है कि भाई उसको जो है उसको हर्फ पर हर्फ वैसे ही इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये तरक्की याफ्ता दौर है, इसमें हर चीज में तरक्की हो रही है। और आज के दौर में मुझे आप बता दें, शायद लोग कुछ इत्तेफाक करेंगे, कुछ इससे इख्तलाफ भी करेंगे। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि हमें रेवोल्यूशन का रास्ता छोड़ना चाहिए, मगर हमें रास्ते का तय्युन करना चाहिए कि क्या रास्ता अख्तियार करें। क्या हम वो बंदूक लेके जो है एडवेंचरिज्म का शिकार हो जाए? ये वो दौर तो नहीं है जब माओज़ेदुंग के दौर में या लेनिन के दौर में जो है वो एक गोली निकालते थे तो दूसरी गोली भरी जाती थी। अब वो दौर नहीं है। अब तो 1 सेकंड के अंदर जो है ना धड़ाधड़ गोलियां निकलती है और दूर बैठ के ड्रोन अटैक से जो है ना कहीं पे भी हमला करके खत्म कर दिया जाता है। ये क्या हम लोग इसके लिए तैयार हैं? हम लोग इसके लिए इक्विप्ड हैं? हम इस चीज को कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो अल्टरनेट क्या है? अल्टरनेट ये जो अवेलेबल है वो तो यही है कि भाई आप इंतखाब में जाएं। अच्छा, अब बात आती है इंतखाब में जाने की। जी, मौजूदा सिस्टम के अंदर तो जो इंतखाबात है वो तो एक
बिजनेस बना हुआ है, करोड़ों का खेल है, अरबों रुपए खर्च होते हैं। वडेरे और ये जो क्लास है यही लोग कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते। एग्रीड, 100% एग्रीड नहीं कर सकते। लेकिन अभी हम ये तो कर सकते हैं कि ग्रास रूट लेवल से लोकल गवर्नमेंट के लिए जो है हम अपने लोगों को तैयार करें, लोकल गवर्नमेंट लेवल से ग्रास रूट लेवल से ग्रो करें और एक अवामी शऊर और अवामी ये बेदारी का अमल पैदा करें। और फिर हम जो दुनिया में सिस्टम्स चल रहे हैं डिफरेंट, इवन इन द वेस्टर्न वर्ल्ड जो सिस्टम्स चल रहे हैं जो कि अवाम के लिए बेनिफिशियल है, उसको जो है ना उसको हम यहाँ पे अपना अमली जामा पहनाने की कोशिश करें। और ये सब गिवन हालात के तहत ही हो सकता है और गिवन हालात को समझते हुए ही हो सकता है। तो मेरा यही कहना है कि हमें जो है एडवेंचरिज्म से परहेज करना चाहिए। जो मौजूदा सिस्टम के अंदर हमें अवेलेबिलिटी है अपॉर्चुनिटीज की, उस अपॉर्चुनिटीज को जो है ना हम अवेल करने की कोशिश करें, उसके अंदर रहते हुए अपना काम करें और उसी के अंदर जो है डायरेक्शन हमारी सही होनी चाहिए। और डायरेक्शन सही उसी सूरत में हो सकती है कि हम जो है, हो सकता है एक आध 2-4 सीटें हम नेशनल असेंबली 2-4 सीटें ले जाए, 1-2 सीटें प्रोविंशियल असेंबलीज की ले जाए। कुछ हमारे दोस्त, हमारे साथी, हमारे सोच रखने वाले जैसे अब्दुल मालिक साहब हैं, वो बैठे हुए हैं और लोग बैठे हुए हैं, वो ले जाए, वो पहुंच जाए असेंबलियों में और असेंबलियों में पहुंच के वो अवाम की बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल जो है ये सिस्टम जो है इसको नीचे से ऊपर ले जाने की जरूरत है। हमें अपनी जद्दोजहद को ऊपर से नीचे नहीं आ सकता, ऊपर से नीचे लाने की कोशिश करेंगे तो हमें जो माफिया बैठा हुआ है या जो एलीट, रूलिंग एलीट बैठी हुई है, वो हमें बिल्कुल नहीं पनपने देगी, ना हमें आने देगी, ना हमें करीब आने देगी। सारे वसाइल उनके पास हैं, सारी ताकत उनके पास है। हमारे पास जो है इस वक्त सिर्फ ये है कि हमारे पास लोगों के लिए हमदर्दी है, लोगों के लिए पैगाम, लोगों के लिए प्रोग्राम। हम इस पे काम करें और इसके लिए जो है हमें लोगों में जाके ग्रास रूट लेवल पे सबसे पहले जो है हमें शुरू करना चाहिए। म्यूनिसिपल या लोकल गवर्नमेंट, मैं म्यूनिसिपल नहीं कहूँगा, लोकल गवर्नमेंट की सतह पे हमें अपने काम का जो है ना आगाज करना चाहिए और उस वहां तक जो है ना अपनी रसाई पैदा करें और लोगों का शऊर को जो है ना उजागर करें और लोगों को तैयार करें। हरगिज एडवेंचरिज्म की तरफ नहीं जाना चाहिए। अब ये तो है तकाबुल इनकलाब। असाम साहब, गुजारिश है कि जरा वक्त का ख्याल रखें जरा। बस मैंने आखिरी जुमला कहना था। अच्छा, वो कह दिया। अभी तो मेरे पास 10 मिनट जो बोनस के भी है ना। हाँ, नहीं आप 20 मिनट बोल गए हैं, आप 20 मिनट बोल गए, आपको दो बोनस दिए थे। चले ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मैंने इतना ही कहना था। और अब जो है लोगों को सुनेंगे और उनसे रहनुमाई हासिल करेंगे और मुझे उम्मीद है कि इस प्लेटफॉर्म से आज हम पाकिस्तान के अवाम के लिए एक मस्बत प्रोग्राम देंगे जो उनकी बेहतरी के लिए होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत जनाब मेरे लिए कुछ सबील निकालें, मैं क्योंकि जाना एक और मुझे जूम मीटिंग में। तो मैं तो अचानक मुझे हसाम साहब ने ये इत्तला दी कि यहाँ इसमें आ जाएं, मैं समझिए बिन बुलाया हूँ। अगर चाहें तो मैं अभी चला जाता हूँ क्योंकि एक और मीटिंग सेंसस के बारे में हो रही है। बसीर साहब, हमारी ख्वाहिश है कि आप रहें। हम पहले अपने जो मुकर्रीन हैं जिनके नाम हमने अपने जो डिफरेंट पॉलिटिकल की नुमाइंदगी करते हैं, पहले हम उनको सुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, फिर मैं आता हूँ आपके पास, मैं दूसरी मीटिंग अटेंड कर। आखिर में क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तो मैं आखिर अपनी मीटिंग अटेंड करके फिर आ जाता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हम बहुत खुशी हुई असाम साहब आप के ख्यालात सुनकर। ये आपके ख्यालात हैं और इसी तरह हमारे दीगर मुकर्रीन के भी ख्यालात हैं जो हम सुनना चाहते हैं। और तरक्की पसंद तहरीकों के मुख्तलिफ नुमाइंदगान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इंजीनियर जमील साहब भी थे, खालिद महमूद साहब भी थे, बलोच साहब भी थे,
ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں اس وقت. اب میں جو اگلے سیشن ہے جو مقررین کو بلائیں گے وہ میں فیاض باقر صاحب کو زحمت دوں گا. اس سے پہلے کہ میں فیاض باقر صاحب کو کہوں، میں فیاض باقر صاحب کا مختصر سا تعارف آپ دوستوں کو کروانا چاہتا ہوں کہ فیاض باقر زمانہ طالب علمی میں NSO سے منسلک رہے ہیں. پنجاب یونیورسٹی میں یہ NSO کے جو فاؤنڈر ممبرز تھے ان میں سے تھے. اس کی قیادت بھی کرتے رہے. پھر یہ تدریس اور پاکستان کی مختلف یونیورسٹیوں میں پڑھاتے رہے. آج کل دنیا کی مختلف یونیورسٹیوں میں یہ پڑھاتے ہیں اور بہت سی تصانیف کے یہ مصنف ہیں، ہمارے نیم ٹری کا حصہ ہیں. تو میں فیاض باقر صاحب کو اب سونپتا ہوں کہ اگلا پروگرام کا اگلا جو حصہ ہے وہ فیاض باقر صاحب نبھائیں گے. تو فیاض باقر صاحب اوور ٹو یو پلیز. شکریہ وقاص. ہمارے پاس جی اس وقت 1 2 3 4 5 6 مقررین ہیں. ہم نے سب کے لیے 10 منٹ کا وقت رکھا ہے. تو میں یہ جو ہے زحمت کا کام ہے کہ ٹھیک 10 منٹ پہ میں آپ کو یاد دلا دوں گا کہ آپ کا وقت ختم ہو گیا، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ سب لوگ بات کر لیں اور پھر سوال جوابات پہ ہو سکیں. تو پہلے مقرر جنہیں میں دعوت دینا چاہتا ہوں، موضوع آپ جانتے ہیں یہ انتخاب یا انقلاب کے بارے میں ہے. موجودہ حوالات کے حوالے سے آپ بات کر سکتے ہیں یا زیادہ وسیع تناظر میں. ہمارے آج کے پہلے مقرر ہیں جناب ڈاکٹر عبد المالک صاحب نیشنل پارٹی سے. میں انہیں دعوت دوں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. انمیوٹ کر لیجیے گا ڈاکٹر صاحب اپنا مالک صاحب. یہ میں مالک صاحب چلے تو نہیں گئے، ان کے کوئی ٹیکنیکل ایشو تھے یہ کیونکہ نظر نہیں آ رہے مالک صاحب، یہاں موجود تو تھے. ہم پھر ایسے کریں گے اگر وہ اس وقت موجود نہیں ہے تو ہم انہیں بعد میں دوبارہ بلا لیں گے. ان کے بعد ہم نے نام رکھا تھا مشتاق چودھری صاحب کا. مشتاق چودھری صاحب موجود ہیں؟ ہاں جی وہ تو ہیں، مشتاق صاحب ہیں. مشتاق صاحب آپ بات شروع کیجئے، اس کے بعد پھر ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے اسی جناب بہت شکریہ جی. میں سب سے پہلے تو آج چونکہ ڈاکٹر رشید حسن خان کی برسی کے سلسلے میں آج یہ پروگرام ہو رہا ہے، تو سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب کے متعلق کچھ باتیں کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے میں NSF کے بہت سارے جو ہزاروں طلباء NSF کے ان ادوار میں نکلے تو ان سب کا مینٹور تھے. میری NSF میں جوائننگ تقریباً 1981-82 میں ہوئی تھی، اور میری پہلی ملاقات ڈاکٹر رشید حسن خان سے ہوئی جب مجھے MAO کالج کا یونٹ سیکرٹری بنایا گیا. اور اس سے لے کے ان کے فوت ہونے تک، اگلے جہان جانے تک، ان کے ساتھ جو ہے وہ بڑی ریگولر میٹنگز بھی رہیں اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا رہا. تو کافی مطلب کیونکہ 1990 کے بعد تقریباً 99-2000 تک میں ایکٹیو تھا. کافی مطلب اس کے بعد میں نے اب یوں سمجھے کہ تقریباً عملی سیاست سے باہر تھا. پھر 2008 سے ہم نے پیپلز ڈیموکریٹک فرنٹ کے نام سے کام شروع کیا، اور وہ کام جو ہے وہ 2020 تک چلتا رہا. اور اس کے بعد جو ہے ہم نے پاکستان انقلابی پارٹی کے نام سے کام کیا. تو جب تک ڈاکٹر صاحب حیات تھے ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا رہا، مشورے بھی چلتے رہے. اور میں اب کیا الفاظ کہوں کہ انتہائی دھیمے لہجے میں بولنے والے لیکن انتہائی زوردار آواز والے انسان تھے، اور ان کا اثر سیاسی طور پر پوری دنیا میں جو لوگ NSF سے منسلک رہے ہیں، اور یقیناً ان کی تعداد جو ہے وہ دسیوں ہزاروں میں ہے، تو وہ سب کے لیے آج بھی ان کا نام جو ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اور ڈاکٹر صاحب کے نام کے اوپر جو ہے وہ سارے لوگ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ تو سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب کو انتہائی زبردست الفاظ میں خراج عقیدت. اور اس کے بعد میں نیم ٹری کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ ڈاکٹر صاحب کی برسی بنانے کے لیے بھی، اور دوسرے یہ کہ
جو جتنے علم انگیز آپ جو ہے وہ ہمیں دیتے رہتے ہیں مواقع بات کرنے کے اور ایکسپریس کرنے کے، اور جس سے یقینی طور پہ کافی شعور پیدا ہوتا ہے زمانے میں. اور پلیز اس چیز کو آپ کنٹینیو کیجیے. ہماری جو سیاسی جدوجہد اور انتخاب یا انقلاب کے متعلق جو بات تھی، سامو حق صاحب جو ہمارے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے کافی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا ہے. اور یہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک ہسٹری ہے جو کہ جب سے لے کے ابھی تک بھی بہت سارے جگہ پہ چلتی آ رہی ہے. دنیا بھر میں بھی ٹینڈنسیز ایسی ہیں دونوں طرف، اور پاکستان میں بھی یقیناً دونوں ٹینڈنسیز جو ہے وہ ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. تو جو ہمارا جس سے تعلق ہے جی، ہم دونوں کے مڈل میں ہیں. آئی مین پہلے جس وقت اسٹوڈنٹ لائف میں تھے تو ہم لوگ بڑے اسٹرانگ بلیور تھے اس بات کے کہ مطلب انقلاب اگر آ سکتا ہے تو وہ بندوق کی نالی سے نکلے گا، اور اس کے لیے باقاعدہ طور پہ جو ہمارا نوجوانی کا عالم تھا تو اس میں بڑے زبردست طریقے سے ہم نے آپ سمجھیں کہ کام بھی کیا، اور انہی نظریات کے اوپر جو ہے وہ ہماری سیاسی پرورش بھی ہوئی. سیاسی جتنا بھی اس ایج گروپ میں جتنا سیاسی تدبر آپ میں ہو سکتا ہے وہ ہمارا انقلاب کو بندوق کی نالی سے نکالنے کا تھا. اس کے بعد 2008 میں جب ہم نے پیپلز ڈیموکریٹک فرنٹ شروع کیا، اور اس میں بھی ہم نے وہی پرانے جو ہمارے خیالات تھے جو نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے ہم نے سیکھے تھے تو وہی چل رہے تھے. اور اس میں جو ٹینشن آتی تھی، جو مسئلہ درپیش آتا تھا، وہ ہمیں یہ آتا تھا کہ ہم اگر ایک گروپ نوجوانوں کا، مزدوروں کا کھڑا کرتے تھے، ہم اگر ایک گروپ کھڑا کرتے تھے تو اس میں ان کو ٹارگٹ ہم دیتے تھے کہ جی آپ جو ہے وہ سب سے پہلے پڑھیں، اور نظریہ پڑھانے میں ہم ان کی ہیلپ بھی کرتے تھے اور وہ خود بھی پڑھتے تھے، اور ایک طرح سے ایک گروپ ہم ٹرین کرتے تھے. پھر وہ کہتے تھے جناب اب کیا کرنا ہے. اب ہم کہتے تھے جناب اب آپ نئی ممبرشپ لے کے آئیں. تو وہ لوگ کوئی نئی ممبرشپ بھی لے آیا، کوئی 2 لوگ لے آیا، کوئی 5 لوگ لے آیا، کوئی 10 لوگ لے آیا. پھر اب کیا کرنا ہے تو ہم کہتے تھے جی اب آپ ان کو ہم پڑھائیں گے ساروں کو. آپ کی آواز نہیں آ رہی. ابھی آ رہی تھی؟ آ رہی ہے. اب آ رہی ہے، ٹھیک ہے. تو درمیان میں ایک اور طرح سے ہے. تو یہ میں بتا رہا تھا کہ اچیویبل ٹارگٹ، جیسے ہم اسٹوڈنٹ یونینز کے جب الیکشن لڑتے تھے تو ہر سال جمعیت بھی الیکشن لڑتی تھی، ہم لوگ بھی الیکشن لڑتے تھے. تو کوئی جیت جاتا تھا، کوئی ہار جاتا تھا. تو پھر ہم اگلے سال کے لیے جدوجہد کرتے تھے کہ اگلے سال ہم نے یونین جیتنی ہے. تو وہ ٹارگٹ ایسا تھا جو اچیویبل تھا. کبھی ہم اچیو کر لیتے تھے، کبھی ان اچیو رہ جاتا تھا. تو یہ بہت ضروری ہے سیاسی اسٹرگل میں. تو چونکہ جب ہم یہاں پہ یہ انتخاب یا انقلاب والے کو مسئلے میں انقلاب کی طرف تھے تو ہمارے پاس لوگوں کو دینے کا اچیویبل ٹارگٹ کوئی نہیں تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو آج کے آپ سمجھیں کہ جنگی ہتھیار، جو ٹیکنالوجی آج جو ہے وہ موجود ہے، وہ اتنی زبردست ٹیکنالوجی ہو گئی ہے کہ جس میں فزیکل وار کا تصور جو ہے وہ آہستہ آہستہ مٹتا جا رہا ہے. اور تصور اب یہ رہ گیا کہ جی یہ میزائل ٹیکنالوجی آ گئی، اور اسپیس سے آپریٹڈ مشینز جو ہے وہ آ گئی ہیں، ڈرون آ گئے ہیں. اور یہ چیزیں جو کہ جس وقت ماؤ کا انقلاب تھا یا جس وقت پہ رشیا میں جدوجہد ہو رہی تھی تو یہ ساری چیزیں موجود نہیں تھیں. اس وقت 1 gun versus 1 man، تو وہ اسی طرح سے ہوتا تھا. تو آپ کی جو ٹیکنیک تھی بندوق کو یوز کرنے کی، اس لحاظ سے آپ جو ہے وہ اوپر جا سکتے تھے. لیکن اب جو ہے جیسے میں مثال دوں گا کہ طالبان جو کہ انہی سامراج کے خود پالے ہوئے لوگ تھے، تو وہ جب تک آپ سمجھیں کہ ان کے چہیتے رہے یا ان کی ضرورت رہی سامراج کو، تو انہوں نے بہت افیکٹولی ان کو استعمال کیا. اور جب ان کی ضرورت ختم ہوئی تو آلدو کہ ان کے پاس کتنے بھی ماڈرن ہتھیار تھے تو ان کو نکال کے انہوں نے بلوں میں سے مارا.
تو یہ ساری چیز کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ محسوس ہوا کہ انقلاب کے نعرے سے اب چیز مطلب عوام کے اندر جو، کیونکہ ہماری سیاسی اسٹرگل کا ایک ہی نقطہ ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جی ہمیں عوام میں پینیٹریٹ کرنا ہے. عوام میں پینیٹریٹ کیے بغیر انتخاب یا انقلاب دونوں ہی نہیں ہو سکتے. یعنی انتخاب میں بھی ہم کامیابی نہیں لے سکتے اور انقلاب بھی ہم برپا نہیں کر سکتے. تو دونوں کا نقطہ نظر تو ایک ہی ہے کہ بھائی عوام کے اندر پینیٹریشن ہماری جو ہے وہ سب سے پہلے ہونی چاہیے. تو وہ جو ہے جی سارا ہم نے چیز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے اور انالائز کرتے ہوئے 2020 میں دوستوں نے طے کیا کہ ہم جو ہے وہ ایک انتخابی پارٹی بنائیں گے، جس کے بعد ہم نے پاکستانی انقلابی پارٹی کے نام سے کام کرنا شروع کیا. اور ابھی بھی ہم آدھے انقلابی ہیں آدھے انتخابی ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ہم ابھی دیکھیں اسمبلیوں میں اسمبلیز کے الیکشن لڑنے کو اور اسمبلیوں میں جانے کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس کا زیادہ فائدہ نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ابھی عصام صاحب نے بھی بات کی کہ جی انتخاب کے لیے جو ریسورسز آج چاہیے اور جس طرح کی جو ہے وہ آپ کو ماحول چاہیے اور جتنا بڑا آپ کو وہ لوگوں کا سپورٹ چاہیے وہ ہمارے پاس انفارچونیٹلی ابھی تک اویلیبل نہیں ہوتا. اور جس وقت اگر ہم ایک آدھ سیٹ لے کے بیٹھ بھی جاتے ہیں، جیسے چند لوگ جو ہے وہ پیچھے گئے بھی، تو وہ مطلب یوزفل نہیں ہوتی ہے کیونکہ آپ کی سے کوئی نہیں ہے. آپ ایک بل کو اگر پیش بھی کر دیں تو اس کے باوجود آپ کا وہ بل کبھی آپ کی آواز پھر کٹ رہی ہے. آپ کے پاس دوسری 2 بات منٹ ہے کہ ہم ہے. جی میں ختم کرتا ہوں. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوکل باڈیز کے الیکشن، آواز آ رہی ہے؟ ہلو، آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آواز. جی ہاں جی. اچھا، میں یہ بتا رہا تھا کہ لوکل باڈیز کی جو الیکشنز ہیں وہ ایک ایسا میں سمجھتے ہیں کہ بھی طریقہ کار ہے جہاں پہ جیتا بھی جا سکتا ہے، جہاں پہ ظاہر ہے ان کے علاقائی مسائل کو رکھتے ہوئے ساتھ میں آپ یہ جو موجودہ سمجھے کہ پارٹیاں ہیں ان پہ ایک کریٹک اینگل رکھتے ہوئے آپ بات کر سکتے ہیں، اپنی نظریاتی بات بھی کر سکتے ہیں. تو ہم لوکل باڈیز کے الیکشن میں جانے کی جو ہے اس کی تو بات کرتے ہیں، لیکن اسمبلیوں کے الیکشن کی فی الحال ہم بات نہیں کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی میری بات مکمل ہوئی. اگر کوئی سوالات ہوں تو سوالات آخر میں ہوں گے سر، کیا ابھی ہوں گے؟ جی سوالات آخر میں ہوں گے. بہت بہت شکریہ. جو سامعین سن رہے ہیں اسے ان سے گزارش ہے کہ اپنے سوالات لکھ لیں. سوالات ہم آپ سے مانگیں گے لکھی ہوئی شکل میں، چاہے فیس بک پہ ہو یا زوم پہ ہو، اور پھر جن مقررین سے آپ سوال کرنا چاہتے ہیں انہیں بتا دیں گے، وہ اس کا جواب دیں گے. اس کے بعد مجھے دعوت دینی اختر حسین صاحب کو عوامی ورکرز پارٹی سے. بہت بہت شکریہ مشتاق چودھری صاحب. تو سوالات بعد میں ہم پیش کریں گے. جناب اختر حسین صاحب. جی بہت شکریہ. اور سب سے پہلے تو میں نیم ٹری کا اور ظہیر بابر صاحب کا اور تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے یہ ہمارے کچھ چند خیالات کے اظہار کا موقع دیا. سب سے پہلے تو میں چند الفاظ ڈاکٹر رشید حسن خان صاحب کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ وہ ایک کمیٹڈ سوشلسٹ نظریات کے شخص تھے، اور میں نے این ایس ایف جوائن کی 63-64 میں. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ پیریڈ تھا کہ 65 میں جب ہماری ڈیوائیڈ ہو رہی تھی کمیونسٹ پارٹی میں پرو سوویت اور پرو چائنا کے حوالے سے، اور اسی نتیجے میں پارٹی کی تقسیم کے ساتھ ساتھ ہماری این ایس ایف بھی تقسیم ہوئی 66 میں، اور بدقسمتی سے میں اس ڈیوائیڈ کا حصہ رہا. اور ہم اپنی پرو سوویت کمیونسٹ پارٹی سے متعلق تھے، اور ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ دوسری سائڈ پر گئے. تو ہمارے تو سی پی پی نے اس وقت اس کے بعد ایک فیصلہ کیا تھا. میں یہ اس کا اظہار کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ
उन्होंने कहा कि जी हमारे तालिब इल्म तंजीमों को कौमियतों की बुनियाद के ऊपर तश्कील लेना चाहिए और एक मुल्की लेवल पर NSF की बजाय बलूचिस्तान में बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन और पश्तूनख्वा में पश्तून स्टूडेंट फेडरेशन और पंजाब में पंजाब स्टूडेंट यूनियन और सिंध में सिंध NSF, ईस्ट पाकिस्तान में पहले ही ईस्ट पाकिस्तान स्टूडेंट यूनियन थी तो उनको मिला के एक फेडरल यूनियन ऑफ स्टूडेंट्स बनाई जाए। हमारा उस वक्त अभी हमारे मशीर हुसैन साहब ने जिक्र किया डॉक्टर शरफजल मलिक का और लाला लाल बशीर थे और हम लोगों का ख्याल इससे इत्तेफाक नहीं कर रहे थे कि ये जो पाकिस्तान एक मल्टीनेशनल स्टेट है और ये भी साथ इस वक्त जरूरी है कहना कि उस वक्त का हमारा जो प्रो चाइना जो हमारे साथी थे जो पार्टी के उनका ख्याल ये था कि भाई असल मसला तो सोशलिस्ट इनकलाब का है और कौमी मसले खुद हल हो जाएंगे, सारे मसाइल हल हो जाएंगे जब सोशलिस्ट इनकलाब आ जाएगा। लेकिन हम समझते हैं कि एक मल्टीनेशनल स्टेट में किसी कौमी रियासत के अंदर कौमों की हक़ खुदादियत को तस्लीम करना, ना सिर्फ उस तस्लीम करना बल्कि उनके हकूक़ के लिए जदोजहद करना, उनके माशी और जो वसाइल हैं उस पर उनकी कुदरत हासिल करना, ये हमारा कम्युनिस्टों का फर्ज था। तो ये तो सही है कि मल्टीनेशनल स्टेट के अंदर किसी कौमी रियासत के अंदर कौमों के हकूक़ के लिए जद्दोजहद करना, लेकिन अपनी तंजीम को कौमियतों की बुनियाद के ऊपर तकसीम कर देना ये गलत था। और इससे हमारा ख्याल ये था कि ये तमाम कौम परस्ती के शिकार होंगे जो और वो कुछ ऐसा ही हुआ और बाद में हमारी NSF जो थी वो तो कराची की हद तक महदूद रही और बाद में इसका ज़ार कम्युनिस्ट पार्टी में 80 में दोबारा DSF की तश्कील से हुआ कि अपनी उस पॉलिसी जो है उसके मुकाबले में। तो एक तो ये तो इस सारे पीरियड में डॉक्टर साहब जो है वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त और साथी रहे जो मुख्तसर अरसा उनके साथ NSF में काम किया, लेकिन ये है कि वो आखिर वक्त तक एक कमिटेड सोशलिस्ट के तौर पर और मार्क्सी नजरियात के ऊपर कायम रहे और उन्होंने मुसलसल जद्दोजहद की और पूरे मुल्क के अंदर NSF को तश्कील देने का काम उन्होंने किया। अब आते हैं जरा मौजू की तरफ जो इंतखाब या इनकलाब, तो ये जिस तरह से मौजू रखा गया इंतखाब या इनकलाब तो इस तरह से ही रखा गया है कि जैसे आप किसके दोनों में साथ हैं, आप इंतखाबात के साथ हैं या इनकलाब के साथ हैं। जैसे इससे पहले दोस्तों ने कहा कि पर्ची या बर्ची, तो ये उस वक्त जो है वो एक ख्यालात में डिवाइड भी थी, लेकिन एक देखिए कि एक तबकाती माशरे में तरक्की के साथ साथ इनकलाबात लाजमी है और यानी अगर जागीरदाराना निज़ाम के खात्मे के बाद एक बोर्जुआ इनकलाब सरमायादाराना आता है या समाजी इनकलाब आते हैं, लेकिन हमारा नज़दीक तो इनकलाब इश्तराकी इनकलाब का है कि जिसमें माशरे के अंदर बुनियादी समाजी तब्दीलियाँ हों, सरमायादाराना निज़ाम के खात्मे से इश्तराकियत की तरफ जो है वो हम रवां हों और एक गैर तबकाती समाज की तरफ। तो हमारी इस इश्तराकी इनकलाब के हसूल के अमल में जद्दोजहद पुरअमन भी जद्दोजहद हो सकती है और मसल्लह जद्दोजहद भी हो सकती है। इसका इन्हिसार जो है मेरे ख्याल में हमारे अपने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कंडीशंस के ऊपर है कि हमारे मारूजी हालात क्या हैं और हमारी तंजीम की सूरत हाल जो है वो क्या है और वही डिटरमिन करती है किस हद तक अवाम को हम इनकलाब की तरफ किस रास्ते से ले जा सकते हैं। इसकी मिसाल हमारे खित्ते में, वैसे तो दुनिया भर के अंदर अगर आप देखें तो एशिया में, अफ्रीका में, लातीनी अमेरिका में बहुत सारे मुल्कों के अंदर मिसालें दी जा सकती हैं, लेकिन मैं सिर्फ अपने खित्ते के 2 ममालिक की आपको मिसाल दूंगा इसके हवाले से। एक अफगानिस्तान का सौर इनकलाब है जो 78 में बर्पा हुआ और जिसको आप ये देखें कि इससे कतई नज़र कि उसके खिलाफ किस तरह से साम्राज्य ने पूरी दुनिया से रिएक्शनरी फोर्सेस को जमा किया और उस खित्ते के अंदर अपने जो उनके लैकीज थे उनके हवाले से किस तरह से मजहब की बुनियाद पर और मजहब को इस्तेमाल किया उसके खिलाफ जद्दोजहद में। लेकिन उसकी इनकलाब की मुखालफत में वो कि आप ये देखें कि उस इनकलाब ने तमाम बुनियादी जितनी भी डिक्रीज
جاری کی تھی وہ تمام عوام کو، خواہ وہ زراعت کے حوالے سے ہوں، خواہ وہ کسانوں کے سود سے چھٹکارا اور غلامی سے نجات کے حوالے سے ہوں، خواتین کے حوالے سے ہوں، یا جو ہے وہ تعلیم کے حوالے سے ہوں، انقلابی ڈگریز جاری کی. لیکن کیا وہاں کے عوام اس طرح سے اس انقلاب کے دفاع میں کھڑے ہوئے؟ یہ ایک اہم بات ہے سوچنے کی کہ یہ کسی بھی ملک کے اندر انقلاب کی کامیابی کے لیے اس کے عوام کے اندر وہ شعور اجاگر ہو کہ وہ انقلاب کے دفاع کے لیے عوام کھڑے ہوں. یہ ہمارے افغانستان کے اندر جو ایک مسلح جدوجہد کے حوالے سے جو انقلاب آیا اور اس کے بعد میں اس کے جو نتائج ہوئے، یہ ہمارے سامنے ہے. دوسری ہے کہ اس سے دوسری مثال ہمارے نیپال کی ہے کہ نیپال کے اندر ایک کمیونسٹ پارٹی جو ماؤسٹ کمیونسٹ پارٹی اپنی مسلح جدوجہد کی بنیاد پر 1/3 آف نیپال کے اوپر قابض تھی. تو کیا وجہ ہے کہ اس کمیونسٹ پارٹی نے اپنی اس مسلح جدوجہد کی بنیاد پر ایک تہائی نیپال پر قبضے کے باوجود پارلیمانی سیاست کا انتخاب کیا اور پارلیمانی سیاست کی طرف آئے؟ اور وہاں آپ یہ دیکھیں کہ بادشاہت کا خاتمہ ہوا اور پارلیمنٹری طریقے سے کے راستے سے اب وہ پارٹیوں نے مل کر بعد میں حکومت بھی قائم کی. اب اس کی پالیسیز کے اندر جانے کا ہمارے اس 10 منٹ کے وقت کے اندر زیادہ تفصیل کا نہیں ہے، صرف میں نشاندہی کر رہا تھا کہ انتخاب یا انقلاب کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ کس طرح سے آپ عوام کے شعور کو اجاگر کرتے ہیں. ہر وقت انتخابی راستہ اختیار کرنے میں بھی ہمارے نزدیک اشتراکیت اور اشتراکی انقلاب اور منتہی مقصود ہمارا اشتراکیت کیا ہونا چاہیے. اس جدوجہد میں وہ انتخابی جدوجہد ہے اور یا کسی قسم کی بھی سماج کے اندر تبدیلی لانے کے لیے جو پارٹی کو وہاں کے معروضی حالات میں سے گزرنا پڑتا ہے. آپ پاکستان کی صورتحال میں آپ آئیں. آپ پاکستان کے اندر آپ کس قسم کا سماج ہے کہ آپ ایک طرف سے ابھی قبائلی باقیات ہیں اور جاگیری باقیات ہیں، بڑی زمینداریاں ہیں، اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ سامراجی غلبہ ہے ورلڈ بینک اور IMF کا اور امپیریلزم کا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوکلی آپ کے اندر آپ ملٹری جو بیوروکریسی ہے اور آپ کو فوجی ہمارے ہاں فوج ہے اس کا کس حد تک غلبہ ہے معیشت کے اندر بھی اور سیاست کے اندر بھی. اور یہ ہے کہ جو فورسز معیشت میں ہوں گی وہ سیاست میں بھی ہوں گی. تو پہلے تو یہ تھا کہ ہماری فوج ایک 30% کارپوریٹ کیپٹل کی کو اون کرتی تھی، لیکن اب تو آپ زمینداری کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پرویز مشرف جنرل نے جو ہے وہ کارپوریٹ فارمنگ ایکٹ بنایا تھا 2021 میں. اور آج سب آخری منٹ ہے آپ کے پاس، اس میں آپ نے اختتام کرنا ہے. 1 منٹ ہے. جاری رکھیے. 1 منٹ میں آپ اختر صاحب آپ میوٹ ہو گئے، آپ جاری رکھیں. نیٹ کا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو اگر آپ اجازت دیں تو میں اگلے مقرر کو بلا لوں. فیاض میرے خیال ان کا وہ فریز ہو گئے ہیں. ہاں اب رضا گیلانی صاحب کو ہم نے بلانا ہے، وہ عمار علی جان صاحب کی جگہ گفتگو کریں گے حقوق خلق پارٹی کی طرف سے. عمار جان صاحب اس وقت شامل نہیں ہو سکتے، تو رضا آپ کے پاس ہے پوڈیم، آپ گفتگو کا آغاز کیجئے. 10 منٹ ہیں، میں 1 منٹ پہلے آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کا وقت مکمل ہوگا. شکریہ. بہت شکریہ. السلام علیکم تمام ساتھیوں کو لال سلام. میرے لیے بڑی خوش قسمتی ہے. فیاض 2 منٹ. رضا تھینک یو. اختر صاحب آ گئے ہیں، میں چاہیے کہ اختر صاحب کو کہیں کہ ذرا کنکلوڈ کر لیں ذرا پلیز. ٹھیک. بس میں مجھے ٹائم کا احساس ہے، میں کنکلوڈ ہی کر رہا ہوں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائی یہ نہیں ہے مسئلہ کہ کتنے لوگ ہم پارلیمنٹ کے اندر بھیج سکتے ہیں. وہ جا سکتے ہیں، وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس حد تک ہماری آرگنائزیشن عوام کے اندر ہے. ہماری تمام تر توجہ جو ہے اور
جو ہے اور جدوجہد جو ہے وہ عوام کو اور محنت کش عوام کو آرگنائز کرنے کی، نوجوانوں کو آرگنائز کرنے کی، خواتین کے اندر کام کرنے کی، اس ملک کے اندر وسیع تر عوام کے حلقوں کو کس حد تک اپنی اس جدوجہد میں انتخابات ملک کے اندر اگر ہیں تو اس کے اندر بھی یہ ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم کس طرح سے اس کے اندر اس سے الگ نہیں رہ سکتے، اس کے اندر ہم جاتے ہیں. اور مقصد ہمارا لوگوں کو شعوری طور پر اس بات کے لیے تیار کرنا ہے سماجی تبدیلی کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں ہم نے تو شروع سے جو جدوجہد کی ہے یا سیاست 60s سے اس کے اندر ہیں، ہم نے تو ہمیشہ پارلیمانی سیاست کو نگیٹ نہیں کیا ہے، لیکن اس کے اندر رہتے ہوئے ہم کس حد تک جو ہے وہ اس کی طرف جا سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں پریزنٹ حالات کے اندر ہمارے ملک کے اندر تمام جو بائیں بازو کی اور ترقی پسند قوتیں ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج ہمارا ایجنڈا سیاست کا کیا ہو سکتا ہے اور کس طرح سے انتخاب ہوں یا انتخاب نہ ہوں اس کے اندر شامل ہو کر لوگوں کو ایک سماجی تبدیلی کے لیے تیار کر سکتے ہیں. انتہائی مقصود ہمارا اشتراکیت کی طرف جانے کا اور غیر طبقاتی سماج کے قائم کرنے کا ہونا چاہیے. شکریہ. بہت شکریہ. بہت نوازے اختر حسین صاحب. رضا اب آپ گفتگو کر سکتے ہیں تو 10 منٹ ہے، اس کے بعد ہم اگلے مقرر کو دعوت دیں. رضا گیلانی صاحب. بہت شکریہ جی. میں جیسے کہہ رہا تھا کہ میری لیے بہت خوش قسمتی ہے کہ میں اس میٹنگ کا حصہ ہوں. آپ تمام ساتھی جنہوں نے نہ صرف پاکستان کی تاریخ کو غور سے پڑھا ہے بلکہ اس تاریخ کو جیا بھی ہے، اور آپ سب تمام ساتھیوں سے بات کر کے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تاریخ کے بارے میں. میں تو بطور ایک نوجوان کارکن آپ تمام لوگوں کی طرف دیکھتا ہوں تاریخ کو سمجھنے کے لیے اور اس کی بنیاد پر ایک بہتر مستقبل اور اس کی حکمت عمل کو سمجھنے کے لیے. بہت ساری باتیں جو پاکستان کی تاریخ میں ہمارے پاس ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں ان کے حوالے سے سننے کو ملی، جو کہ جس سے میں نے کہا بہت سیکھنے کو ملا. میرے خیال میں جس نقطے کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کا کانٹیکسٹ کیا ہے جس کانٹیکسٹ کے اندر ہم لوگ سیاست کر رہے ہیں. ہم ایک ایسے سچویشن کے اندر موجود ہیں جہاں پر پاکستان کا جو لیفٹ ہے، جو انقلابی قوتیں ہیں جو شاید ایک زمانے میں بہت زیادہ طاقت اور بہت زیادہ پوزیشن رکھتی تھی سماج میں، اب کہیں نہ کہیں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ کافی بروکن سچویشن موجود ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی جو ماضی قریب ہے اس کے اندر ہمارے پاس کو بہت بڑی نیشنل لیول پر لیفٹ کی ٹریڈیشنز نہیں ایسی پائی گئیں جن کو ہم ایمیولیٹ کر سکتے ہیں. جو ہم نے لاسٹ ایک بڑا نیشنل لیول پر دیکھا، قومی سطح پر جو ایک ابھار ہوا، وہ 2017 2018 اور اس کے بعد ابھرنے والی جو سماجی تحریک تھی جس میں طلباء کی تحریک تھی جس کا میں بھی ایک حصہ تھا، جس میں خواتین کا سڑکوں پر باہر نکلنا اور جو ہمارے معاشرے کی محکوم طبقات ہیں، پشتون تحفظ موومنٹ کا نکلنا. تو اس طریقے سے کچھ پروگریسو لائنز کے اوپر سوشل موومنٹس ہم نے ابھرتی دیکھی، اور ہم نے کہیں نہ کہیں یہ بھی محسوس کیا کہ جس طرح ہم نے طلباء کا ایک ابھار دیکھا، وہ سوشل موومنٹس اپنا اس طریقے سے سائیکل ختم کر چکی ہیں. اب ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک ہی طریقے سے لوگوں کو آرگنائز کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ ایک ایسے لیفٹ کے اندر موجود ہیں، ایک ایسی سچویشن کے اندر موجود ہیں جہاں جو پاور اسٹرگل ہو رہی ہے وہ ایلیٹ کی پارٹیوں کی سیاسی جماعتوں کی ہو رہی ہے، جس میں اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور یہ تمام چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. ساری چیز کے اندر ہم موجود نہیں ہیں. تو سب سے پہلے تو ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ مارکسزم ایک سائنس ہے، تو ہمیں سب سے پہلی چیز وہ سکھاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک سوبر، ایک حالات پر مبنی ریڈنگ کرنی ہے سچویشن کی، جس کی بنیاد پر آپ یہ فیصلہ کر سکیں کہ آپ نے آگے بڑھنا. ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم اس وقت پاکستان کی جو بائیں بازوئی قوتیں ہیں وہ انتخاب یا انقلاب دونوں میں کامیابی کی قوت نہیں رکھتی اگر کسی بھی قسم کا یہاں پر فیصلہ کیا جائے. اور یہ صرف پاکستان تک بات محدود نہیں ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ عالمی طور پر کچھ تھیوریٹیکل لیولز پر یا پریکٹیکل لیول پر سیاست کے حساب سے ریکنسٹرکشنز ہو رہی ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ امریکہ کے اندر مثال کے طور پہ جو سب سے بڑا بائیں بازو کا یا پروگریسو فورسز کا قوتوں کا ابھار آیا وہ برنی سینڈرز کی موومنٹ کے بعد آیا. جیرمی کاربن کی موومنٹ برطانیہ کے اندر ہوتی ہے، اس کی بنیاد پر بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ بائیں بازو کی طرف چلے آتے ہیں. غالباً 2015-16 میں جو کمیونسٹ مینیفیسٹو ہے وہ امریکہ میں سب سے زیادہ بکنے والی کتاب ہوئی، کیونکہ لوگوں نے اس مومنٹ سے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ ہمارے معاشرے کی جو بنیادی اسٹرکچرل مسائل ہیں، نظام کے مسائل ہیں، وہ کیا ہے.
ہمیں یہ لگتا ہے جو ہم کافی عرصے سے اس سچویشن میں کام کر رہے ہیں کہ انتخاب اور انقلاب کو آپ دو علیحدہ چیزیں سمجھ کر نہیں کر سکتے. جیسے میں نے یہ تمام سیاق و سباق یا کانٹیکسٹ یا تناظر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، اس کانٹیکسٹ کے اندر بنیادی کام تو ہمارا یہ ہے کہ ہم نے جو معاشرے کے پسے ہوئے طبقات ہیں اور جو معاشرے کے محکوم ورکنگ کلاس ہے، جو مزدور طبقہ ہے معاشرے کا، اس کو آرگنائز کرنا. تو مثال کے طور پر اگر آپ لاہور میں یا کسی شہر کی ورکنگ کلاس کمیونٹی کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر کچھ پرانی یادداشتیں تو ہوں گی، عبد الرحمان یا بہت سارے ایسے جو ٹریڈ یونینسٹ تھے جنہوں نے لڑائی 70 کی دہائی میں 60 کی دہائی میں لڑی، لیکن اس وقت وہاں پر کسی قسم کی کوئی قوت موجود نہیں ہے جس کی بنیاد پر وہ بازو کا پرچم اٹھا کر وہاں سے باہر نکل سکے. سو اگر آپ وہاں پر جا کر الیکشنز کے لیے یا کسی اور سچویشن کے لیے آرگنائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اور صرف پارلیمان کی یا انقلاب کی صورتحال دیکھ رہے ہیں، آپ کا بنیادی مقصد آرگنائز کرنا. کیونکہ یہ چیز ہم نے سمجھنی ہے کہ یہ سوال انتخاب اور انقلاب کا یہ کوئی پوزیشن کا سوال نہیں ہے کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے. یہ اس وقت ہمارے لیے اسٹریٹجی کا کوشچن ہے، کیونکہ پوزیشن تو ہماری یہ ہے کہ ہم نے بائیں بازو کارکن ہونے کی حیثیت سے آرگنائز کرنا ہے مزدور طبقے کے اندر، لیکن اس کی اسٹریٹجی کیا ہے یہ وہ سوال ہے کہ اگر آپ کا ملک ایک ایلیٹ کیپچر کے اندر گزر رہا ہے جس میں تمام طاقت کا جو مرکز ہے وہ پارلیمان اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہے، اور اس کی سچویشن کے اندر آپ کچھ آرگنائز کرنے کی کوشش کریں تو آپ اس کی بنیاد پر اسٹریٹجی بناتے ہیں. اگر آپ کا ملک ایک سول وار کی سچویشن میں گزر رہا ہوتا ہے تو آپ کی اسٹریٹجی ایک کوشچن یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بندوق اٹھانی ہے یا نہیں اٹھانی ہے، آپ نے اس سول وار میں کس قسم کی سیاست کو ترجیح دینی ہے. سو جس طرح میں نے تناظر بیان کیا اس کی بنیاد پر ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ پوزیشنز کی لڑائی نہیں ہے، یہ اسٹریٹجی کا کوشچن ہے. اور اس اسٹریٹجی میں الیکشنز کو یا انقلاب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انقلاب کی جس طرح میں نے پہلے کہا اگر قوت موجود نہیں ہے تو آپ ایک ایسے انتخابی نظام کے اندر موجود ہے جہاں پر پیٹرنیج یا پاور کی بنیاد پر تمام الیکشنز ہوتے ہیں. مجھ سے پہلے جو فاضل مقررین تھے انہوں نے اس پر روشنی ڈالی، لیکن مثال کے طور پر حلقوں کے اندر جو سیاسی جماعتیں جس طریقے سے آپریٹ کرتی ہیں وہ پیٹرنیج کے ذریعے آپریٹ کرتی ہیں کہ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی مراحت دے کے ان کے کسی بھائی کی نوکری، کسی کو کلرک لگوا دیا، اس طریقے سے یو سیز کے اندر یا کاؤنسلر جو ہیں وہ ایک سیاسی پارٹی کا ایک علاقے کے اندر ہولڈ رکھتے ہیں. سو مثال کے طور پر جب حقوق خلق پارٹی نے پی پی 159 میں بطور صوبائی اسمبلی کے کینڈیڈیٹ عماد علی جان جو الیکشنز لڑ رہے ہیں تو ہم نے مثال کے طور پر جب میڈیکل کیمپس کیے جو کہ جس میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو مفت دوائی دی گئی، مفت طبی سہولیات دی گئی. اب 2 ہم نے اسٹیبلش کر لیے ہیں جو فری ہیلتھ کلینکس ہیں. سو یہ ایک طریقے کا اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک آلٹرنیٹیو پیٹرنیج کا نیٹ ورک بنا سکیں کہ جہاں پر مزدور طبقے کی جو پارٹی کے ساتھ یا تحریک کے ساتھ جو وابستگی ہے وہ صرف اور صرف نظریاتی بنیادوں پر نہیں ہے، وہ نظریاتی بنیادیں اس سے روزمرہ زندگی کے اندر آرگنائز کرنے کے لیے، روزمرہ زندگی کے لیے سروائیو کرنے کے لیے اور اپنی نشو و نما کو بہتر بنانے کے لیے تحریک میں اس کو ایک ایسا عنصر نظر ہے کہ وہ اس کے اندر شامل ہو کر خود لیڈرشپ میں آ سکے، مزید اس چیز کو آگے بڑھایا جا سکے. اور پہلے جو لوکل باڈیز الیکشن اور ویسے اس ساری چیز کے بارے میں بات کی ہے کہ اگر مثال کے طور پر ایک پارلیمان ہے جس کے اندر سرمایہ دار، جاگیردار اور پاکستان کی لیڈ کا کیپچر ہے، اس کے اندر اگر آپ کے 3 یا 4 ایم این ایز، 2 یا 3 ایم پی ایز ہوتے ہیں تو آپ کو نقصان کسی بات کا نہیں ہے. یہ بے شک نہ ہو کہ آپ بطور ایم این اے انقلاب کا اعلان نہیں کر سکتے، یہ بات درست ہوگی، لیکن نقصان کسی بات کا نہیں ہے. یہ بہتر ہی ہے کہ آپ کے جو آپ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ مختلف جگہوں پر موجود ہے. اور یہی چیز ہم نے دیکھی کہ پاکستان میں آج جو محکوم طبقات کی یا جس طرح پاکستان کی جو پریفری ہے جو ہم نے دیکھا جس کے اندر ایتھنک بنیادوں پر، نیشنلسٹ بنیادوں پر موومنٹ چل رہی ہیں، جس طرح 60s کے اندر مثال کے طور پر پہلے ایک فاضل ساتھی نے بات کی تھی جو پیپلز پارٹی کا کردار تھا، اس وقت پاکستان میں ایسے کے لیے پشتون تحفظ موومنٹ یا بلوچ مسنگ پرسنز کی جو موومنٹ ہے، جب سرکار کو ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہوتا ہے تو کوئی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی موجود نہیں ہے جو کشن فراہم کر سکے، جو ان کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہے، ان کے خلاف جو قوت کا اظہار کیا جا رہا ہے اس کے سامنے ایک دیوار بن سکے. جس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ایک جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے قومی، سیاسی اور سماجی پس منظر کے اندر اپنی شناخت، اپنی قوت اور اپنی جو بالادستی ہے اس کو انشور کرنا ہے تاکہ لوگ آپ کی طرف دیکھ سکیں، تاکہ آپ کی ایک ایسی ٹریڈیشن موجود ہو جس ٹریڈیشن کا فائدہ اٹھا کر جو چھوٹی سطح پر چلنے والی تحریک ہیں وہ بھی نشو و نما پا سکیں،
جہاں پر جو آپ کا سبجیکٹ ہے آپ کے انقلاب کا، آپ کی آرگنائزیشن کا، مزدور طبقہ، وہ اس کے اندر اپنے آپ کو دیکھ سکے اور اس طریقے سے آپ ایک بڑی فورس بن سکیں. تو آخری بات میں یہ کروں گا کہ پاکستان اس وقت ایک، جس طرح پہلے بھی ساتھی نے بات کی، ایک کلاس اپارتھائڈ کی سچویشن سے گزرا ہے، جہاں پر کلیئرلی آپ کو ایک چیز نظر آتی ہے کہ یہاں پر آپ کو دو ممالک نظر آتے ہیں. ایک ملک وہ ہے جس پر ایلیٹ کا کیپچر ہے، ایک ملک وہ ہے جس کے اندر سیاسی پارٹیاں اسٹیبلشمنٹ ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے، طاقت کے استعمال کے ذریعے ہر 5-6 سال بعد کانفیگریشنز کو چینج کرتی ہیں. لیکن اگر آپ کسی ورکنگ کلاس ایریا کے اندر جائیں گے، آپ چنگی کے اندر جائیں گے، آپ سمن آباد کے اندر جائیں گے، آپ کسی ایک چھوٹے سے علاقے کے اندر چلے جائیں گے، ان کو اس بات سے پرواہ نہیں ہے. وہ 1990 کی دہائی سے دیکھ رہے ہیں کہ کبھی ایک نواز شریف صاحب آ جاتے ہیں، کبھی زرداری صاحب کی حکومت آئے گی، کبھی نواز شریف صاحب کی حکومت آئے گی، لیکن ان تمام لوگوں کے اندر انہیں اپنا چہرہ نظر نہیں آتا. جس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے سماج کی جو طاقت کی سطح ہے، جو لیئر ہے جس کے اندر طاقت سموئی ہوئی ہے، اس طاقت کے اندر نہ کوئی مزدور ہے، نہ کوئی کسان ہے، نہ کوئی ایسا شخص ہے جس کا تعلق کسی محکوم طبقے سے. سو اگر آپ ایک ایسے ایلیٹ کیپچر کے اندر موجود ہیں تو اس کے اندر سب سے پہلے آپ نے ایک سوبر ریڈنگ کرنی ہے سچویشن کی کہ آپ کی طاقت کتنی ہے. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ آپ اس وقت نہ انقلاب برپا کرنے کی پوزیشن میں، نہ آپ انتخاب جیتنے کی پوزیشن میں. آپ نے اپنی بیس اسٹیبلش کرنی ہے ایک ایسے معاشرے کے اندر جس میں کانسٹنٹلی سرکار ہر قسم کے بائیں بازو کے بیانیے کو، ہر قسم کے ترقی پسند بیانیے کو، ہر قسم کے انقلابی بیانیے کو کاٹنے کی، مارنے کی کوشش کر رہی ہے. رضا اس میں آپ نے آخری کلمات کہنے، وقت آپ کا پورا ہو گیا ہے 10 منٹ. جی میرا آخری کلمہ یہی ہوگا کہ میں حوالہ دوں گا اقبال احمد صاحب، جو ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے مایہ ناز ترقی پسند انٹلیکچوئل رہے. انہوں نے اپنی ایک سپیچ میں غالباً امریکہ میں یہ کہا تھا کہ وہ اپنی زندگی کے آخری سال تھے ان کے، اور ان کو اندازہ تھا اس بات کا. تو انہوں نے مجھ جیسے نوجوان جو کارکن وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کو کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب آج سے کچھ سال بعد میں بستر مرگ پر ہوں گا تو آپ سب لوگ انرجی کے ساتھ، ایک مثبت امید کے ساتھ صرف 3 چیزیں کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ 3 چیزیں ہی آج ہمارا بنیادی مقصد ہونا چاہیے. اور وہ 3 چیزیں ہیں آرگنائز تو ہم اس بنیاد پر اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ الیکشنز کو ایز ایک طریقہ کار آرگنائز کرنے کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے. الیکشنز بذات خود کسی قسم کی کوئی منزل نہیں ہو سکتی. الیکشن کی کیمپین میں اگر آپ کو 5000 ووٹ ملتے ہیں، آپ کہیں نہیں جیت پاتے، لیکن اس کیمپین جو 3-4 مہینے کی ہے اس کی بنیاد پر آپ ایک علاقے کے اندر اپنی ایک بیس بنا پاتے ہیں، جس بیس کو آپ ایک تحریک کی شکل دیکھ سکتے ہیں. تو یہ اسٹریٹجی ہے کوشچن. تو بہت بہت شکریہ رضا. میں خل یہیں ختم کر دیں. آپ کی بات بہت اچھی تھی، بہت خوبصورت. آرگنائز یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں. میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں عبد المالک صاحب نے سب سے پہلے بات کرنی تھی، وہ آئے ہیں یا نہیں آئے؟ اس وقت وہ موجود ہیں یہاں پہ؟ ورنہ میں جو اس کے بعد ہیں مقرر امداد قاضی صاحب انہیں دعوت دوں. نہیں، وہ مالک صاحب سے بات ہوئی تھی، ان کا انٹرنیٹ کام نہیں کر رہا تو ان کا رابطہ نہیں ہو پا رہا، تو انہوں نے معذرت کی ہے. تو اب ہم امداد قاضی صاحب کو پھر دعوت دیں گے گفتگو کرنے کے لیے. وہ موجود ہیں یہاں پہ امداد قاضی صاحب؟ ہاں، امداد قاضی صاحب تو ہیں. میں موجود ہوں. بات شروع کیجئے، 10 منٹ ہے آپ کے پاس. بہت شکریہ، بہت نوازش. تھینک یو جناب. سب کو آداب. جناب گزارش یہ ہے کہ یہ جو عنوان ہے وہ میرے خیال میں عنوان اس طرح ہونا چاہیے تھا کہ انقلاب کے لیے انتخاب، یعنی پرچی یا برچی. انقلاب کے لیے وہ راستے ہیں، طریقے ہیں. اصل میں تو مسئلہ ہے کہ نظام کی تبدیلی، سماج کو اس اسٹیگننٹ پوزیشن سے نکال کر اور اسے ایک جست دے کر اس کی ترقی کے راستے کو کوئی مثبت انداز سے آگے بڑھنے کا راستہ دینا. اس وقت دنیا کے اندر جتنے بھی تجربات ہوئے ہیں، ہم کمیونسٹ کے حیثیت سے ان سے سیکھتے رہے ہیں، اور انقلاب کے ذریعے نظام کی تبدیلی وہ تجربہ بھی ہوا، بہت سارے ممالک میں ہوئے. اسی طرح
इंतखाब के जरिए निज़ाम की तब्दीली के लिए भी रास्ते अपनाए गए, लेकिन जो बंदूक का तरीका है वो मेरे ख्याल में कोई मुस्तकिल जरिया नहीं है। लेकिन कुछ पार्टियों ने पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी ये समझ रखा है और उनका ये यकीन है कि बगैर बंदूक के इनकलाब नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमारा नुक्ते नज़र ये है कि इनकलाब अवामी हलचल या अवाम की इनकलाबी हलचल और बगावत के जरिए आएगा। उसके लिए इंतखाब एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए, उसमें जाना चाहिए। लेकिन सारे सूबाई इंतखाबात में लगाने के बजाय हमें वो होल टाइमर्स बढ़ाने चाहिए जो समाज के अंदर उन पिसे हुए तबकात नौजवानों को ऑर्गेनाइज करने के काम में आगाज करते हैं। तो उन्होंने कभी भी इंतखाब को अपोज नहीं किया, हमेशा उन्होंने इंतखाब में हिस्सा लिया, मुतालबा किया। लेकिन कुछ लोग थे जो उनके इस अमल पर तनकीद करते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा जोर दिया कि यह एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, उसमें सिर्फ बुर्जुआजी को प्लेटफॉर्म नहीं देना चाहिए, हमें भी उसमें हिस्सा लेना चाहिए और अवाम तक अपना पैगाम पहुंचाना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि निज़ाम की तब्दीली पार्लियामेंट से नहीं होगी, इस इंतखाब से नहीं होगी, निज़ाम की तब्दीली इनकलाबी हलचल से होगी। हाँ, बवक्त जो है ठका ठुकी भी हो सकती है, लेकिन वो एक मुस्तकिल प्रोसेस नहीं होगा। इंतखाब के जरिए तब्दीली का तजर्बा ईरान में हुआ 60 की दहाई में, नताइज आपके सामने है कि कोई तब्दीली नहीं आ सकी, लाखों लोग कत्ल किए गए। बाद 10 साल बाद इंडोनेशिया में वही अमल हुआ, इंडोनेशिया में कोई तब्दीली नहीं कर सके, लाखों लोग शहीद करा दिए। उसके ठीक 10 साल बाद फिर चिली में ये अमल हुआ और चिली में कोई तब्दीली नहीं कर सके, अभी तब्दीलियों की कोशिश की तो वहां पर तो सदर को भी उड़ा दिया और मार दिया और सबसे ज्यादा लोग वहां पर कत्ल किए गए। अच्छा, अभी ताजा मिसाल वो तो हुए, चलो 20वीं सदी के मिसाल थे। 21वीं सदी की हमारे पास नेपाल की मिसाल है। नेपाल में इंतखाब के जरिए हमारे कामरेड्स इक़्तिदार में आए, बैठे हुए हैं, लेकिन क्या तब्दीलियां वाकई हुई हैं आपके सामने है। जो भी दोस्त नेपाल जाते हैं वहां देखते होंगे कि एनजीओ का वही चौकसी का और जासूसी का मरकज नेपाल में आज भी काम कर रहा है और वहां कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। तो फिर सवाल ये बनता है कि इंतखाब के जरिए क्या निजाम की तब्दीली की उम्मीद रखनी चाहिए? हम समझते हैं कि उसके जरिए तब्दीली की कोई उम्मीद नहीं है। हमें अवाम को नजरियात देकर, नजरियात पहुंचाकर, उनको मुनज़्ज़म करके निजाम की तब्दीली के लिए तैयार करना चाहिए। समाज के मुख्तलिफ परतों, मुख्तलिफ हिस्सों, जिसमें किसान मजदूर तो आ जाते हैं, तुलबा खवातीन तो आ जाती हैं, लेकिन कॉमन पीपल जो आज मुतासर हो रहा है उनको भी मुनज़्ज़म करना चाहिए और उनको मुनज़्ज़म करके निज़ाम की तब्दीली की। जितना पाकिस्तान का सवाल, ये तो जनरल फिनोमेना है, अब पाकिस्तान को स्पेशल हम डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान में इक़्तिदार आला किससे छीना है, मुसल्लह कुव्वत से छीना है। और यहाँ पर पूरा जो जमहूरी निज़ाम जिसको या इंतखाबी निज़ाम है उस पर उनकी इतनी मजबूत छाप हो गई है। पार्लियामेंट ने अपने आखिरी दिनों में समझो कि एक पार्लियामेंट को और पूरे इस इंतखाबी प्रोसेस को उन्होंने दफन कर दिया और एक आईनी मार्शल नाफिज कर दी। सारे अख्तियारात जो है वो जनरलों के पास या एस्टेब्लिशमेंट के पास आ गए हैं। तो इस सिचुएशन में क्या किया जाए? अभी अमल में हिस्सा लेते हुए क्या उम्मीद रखी जाए कि हम इस पार्लियामेंट को
اور اس نظام کو ان قوتوں سے آزاد کرا سکیں گے. پھر دیکھیں کہ یہاں پر ہر وہ آدمی جو اپنے قومی حقوق کی بات کرتا ہے, جمہوری حقوق کی بات کرتا ہے, ان کے ساتھ جو حشر ہوتا ہے. مسنگ پرسنز کا ایک لمبا کھیل چل رہا ہے اور ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے وہ اب بھی لاپتہ ہے. ایسی سچویشن میں انتخابی عمل میں حصہ کیسے لیا جائے؟ لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو سیاسی ایک پلیٹ فارم سمجھتے ہوئے, سیاسی عمل کا حصہ سمجھتے ہوئے آگے بڑھانا چاہیے. لیکن مطالبہ کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں انتخابی اصلاحات کا مطالبہ بھی کرنا چاہیے. اور وہ مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ ووٹ کینڈیڈیٹ کو نہ پڑے, ووٹ پارٹی کو پڑے, اور ہر پارٹی اپنی ایک لسٹ پیش کرے. پاکستان کی پارلیمنٹ میں 300 سیٹیں ہیں. ہر پارٹی اپنے 300 آدمیوں کے نام دے. اگر وہ ایک سیٹ جو ہے وہ 1 لاکھ پر ہے, ایک سیٹ 2 لاکھ پر ہے, اور اس پارٹی نے اگر 60 لاکھ ووٹ لے لیے تو اس کی مانی ان کے 30 ممبر آ گئے. تو اس طرح کے انتخابی اصلاحات کی بات کرنی چاہیے. باقی عوام قاضی صاحب یہ اختتامی سے سمیٹیے, اب یہ آخری منٹ ہے آپ کا. شکریہ بہت. جی. تو پاکستان کے کامن پیپل جو ہے وہ پاکستان کے اس انتخابی عمل سے اور اس نظام سے بالکل تنگ آ چکے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کمزور ہیں اور ہم کیسے یونائٹ ہوں تاکہ عوام کی ان خواہشوں کی کوئی بجاوری ہو اور نظام کی تبدیلی کے ہم کوئی رول پلے کر سکیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ نے سلسلہ شروع کیا اچھی بات ہے. ہمیں بات چیت کرنی چاہیے, ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھنا چاہیے. ممکن ہے کہ ہم کسی کنسنسس تک پہنچ سکیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. اور نواز شمداد قاضی صاحب, اب میرا خیال ہے ہمارے آج کی اس نشست کے آخری مقرر ہیں حسن رشید صاحب, پاکستان مزدور کسان پارٹی کی طرف سے. عبد المالک صاحب تو ہیں نہیں, تو اگر حسن رشید صاحب موجود ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں. جی کامریڈ, شکریہ, میں موجود ہوں. بہت شکریہ. 10 منٹ ہے آپ کے پاس. کسان پارٹی کی نمائندگی کر رہا ہوں. معزز مقررین اور سینئر جو کامریڈس ہیں ان کی بہت اچھی گفتگو سنی اور مستفید ہوا. نیم ٹری نے بہت اچھا سلسلہ شروع کیا, ہم سب نے شکریہ ادا کیا. میری طرف سے بھی اپنا شکریہ قبول فرمائیے. اور ڈاکٹر رشید حسن خان کے حوالے سے یہ پروگرام ہے, ان کو بھی میری طرف سے لال سلام, اور تمام سننے والوں کو, ساتھیوں کو, سب کو السلام, آداب. اور جو آج کا موضوع ہے اس کے حوالے سے انتخاب یا انقلاب, تو یہ بڑی اچھی گفتگو کی قاضی صاحب نے بھی, اختر صاحب نے بھی, دیگر دوستوں نے بھی. اس میں دیکھنا یہ پڑے گا, جیسے قاضی صاحب نے مثالیں دی ہیں ہمیں دنیا میں, کہ جو انقلاب جس کو ہم طاقت کے ذریعے, سماج کی تبدیلی عوامی طاقت کے ذریعے یا بندوق کے ذریعے یا لڑائی کے ذریعے جو سماجی تبدیلی کا ذکر کر رہے ہیں, سوشلسٹ انقلاب میرے خیال میں اس سے مراد ہے, اور سب دوستوں نے وہی مراد لی ہے اور اسی پہ بات کی ہے. جو الیکشن ہے, تو الیکشن بورژوا سماج میں اسمبلیوں کے ذریعے یا بورژوا الیکشن کے ذریعے جو تبدیلی ہے اس کا غالباً ذکر ہے. قاضی صاحب نے جو مثالیں دی ہیں اس میں انہوں نے بڑے واضح طور پہ بتا دیا ہے, اور جدید دور میں اب نیپال کا انہوں نے ذکر کیا, بنگال کا ایون جیوتی باسو کا ذکر ہوا. لیکن اس سلسلے میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ بنگال میں کمیونسٹ پارٹی کے ایک طویل اقتدار کے بعد پھر دوبارہ سے وہ الیکشن کے ذریعے اقتدار میں سے ابھی تک دور ہیں اور انتخابی عمل کے ذریعے نہیں آ سکے. ہمارے نیپال کے کامریڈز بھی اقتدار میں ہونے کے باوجود اپنی بے کسی اور بے بسی کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ جس قسم کی تبدیلیاں چاہتے تھے وہ نہیں لا پا رہے اس انتخابی عمل کے ذریعے. حالانکہ یہیں پہ ذکر ہوا کہ وہ جب لڑائی میں موجود تھے اور لڑائی کر رہے تھے تو 1/3 یا 2/3 حصے پر نیپال کے ان کے قبضے میں تھا, اور اسی وجہ سے مجبور ہو کر اس وقت کے حکمرانوں کو ان سے مذاکرات کرنا میز پہ بیٹھنا پڑا, اور وہ انتخابات کے لیے تیار ہوئے. لیکن دنیا میں آپ دیکھیں گے جب بھی کوئی سماجی تبدیلی آئی ہے یا کوئی سوشلسٹ انقلاب آیا ہے,
तो कभी भी इंतखाबात के ज़रिए अभी तक में कोई कामयाबी नहीं मिल सकी है। और सारी की सारी तब्दीलियाँ, चाहे उसमें हम सोवियत यूनियन का जिक्र करें, चाहे चीन का जिक्र करें, चाहे क्यूबा का जिक्र करें, चाहे हम शुमाली कोरिया का जिक्र करें और दीगर ममालिक का भी जिक्र करें, तो सब की सब तब्दीलियाँ वो देरपा थीं, आर्जी थीं, या चल रही हैं, या किस हद तक उनमें उनको हम कामयाब करार दे सकते हैं। लेकिन अगर कुछ कामयाबियां मिली हैं तो वो बहरहाल इंतखाब के ज़रिए हमें अभी तक नहीं मिल सकी। अब हमारी पाकिस्तान में हिकमत अमली क्या होनी चाहिए या हम क्या सोचते हैं, तो जाहिर है इनकलाब जो है या सोशलिस्ट इनकलाब, हम ये साइंस है और हम किसी जमूद का शिकार नहीं हो सकते, एक तयशुदा फार्मूला नहीं बना सकते जो तमाम ज़बानों के लिए, ज़मानों के लिए और तमाम हर वक्त के लिए, तमाम औकात के लिए जो तय हो जाए कि हमने यही करना है। हमने अफ़गानिस्तान का यहाँ पर जिक्र हुआ कि पूरी दुनिया की कुव्वतें आ गईं और अवाम उसके लिए नहीं उठे इनकलाब को बचाने के लिए। तो मेरा ख़्याल है कि वो जो अवाम नहीं उठे, ग़ालिबन शायद बहुत से लोग ये बात कहते भी हैं और मानते भी हैं कि अवाम तक हम उस वक्त जो है सोशलिज़म का पैगाम पूरी तरह से पहुंचाने से कबल शायद वो इनकलाब आ गया था। इंडोनेशिया का जिक्र हुआ, तो इंडोनेशिया में जो इनकलाब लाने की कोशिश की गई, तो बग़ैर मुसल्लह जद्दोजहद जारी के जब कोशिश हुई तो बेबसी के आलम में हमारे लाखों कॉमरेड्स को जो है उसमें मौत के घाट उतारा गया। तो ये जो असम्बलियाँ हैं और इनका जो बाइकाट है मुख्तलिफ औकात में जो हमारी कम्युनिस्ट पार्टियाँ करती रही हैं और करती रहती हैं या कुछ इंतखाब में हिस्सा लेती हैं, इसके हवाले से मैं लेनिन का एक इक़्तिबास जो मैंने देखा है वो मैं यहाँ पे पढ़ना चाहता हूँ कि बोर्जुआ जमहूरी पार्लियामेंट में शिरकत न सिर्फ इनकलाबी प्रोलतारिया को नुकसान नहीं पहुँचाती बल्कि उसको पसमानदा अवाम पर यह साबित करने का इम्कान फराहम करती है कि ऐसी पार्लियामेंटों का खात्मा क्यों कर देना चाहिए, वो उनके खात्मे को कामयाब बनाने में मदद देती है। ये बाएं बाजू की तिफलाना बीमारी की तरफ से में से एक इक़्तिबास है और इसमें वाज़े है और अभी भी ये चीज़ वाज़े होनी चाहिए कि जो पार्लियामेंट का इलेक्शन है या बल्दियाती इदारों का इलेक्शन है उसमें हम एक स्ट्रेटजी के तहत हिस्सा लेते हैं, लोगों को तैयार करने के लिए हिस्सा लेते हैं, कि वो एक मुनज़्ज़म करने के लिए हिस्सा लेते हैं, उनकी अपनी बात, अपना नज़रिया, अपनी सोच और अपना और ये जो बुर्जुआ सियासतदान हैं इनको आश्कार करने के लिए हम इसमें हिस्सा लेते हैं। लेकिन इस हवाले से हमें वाज़े ये होना चाहिए और हमें सब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम इंतखाबी अमल के ज़रिए या हम पार्लियामेंट में पहुँच के या बल्दियाती इदारों में पहुँच के वो तब्दीली हम नहीं ला सकते जो वाकई अवाम के हक़ में हो और जो जिसके लिए अवाम जो है चाहते हों। 70 का इलेक्शन आप सबकी नज़र में है, सब जानते हैं, और उस वक्त जो भी बड़ी पार्टियां थीं, चाहे वो अवामी लीग हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नैप हो, सबके प्रोग्राम में सोशलिज्म शामिल था। और बंगाल, पंजाब, बलूचिस्तान और सरहद जो है उस वक्त सब के सब जो अक्सरती वोट जो है सोशलिज्म के लिए पड़ा था। लेकिन बंगाल बांग्लादेश बन गया और भुट्टो साहब की हुकूमत के बाद या उसी हुकूमत के दौरान में जो अमल शुरू हुए और हुकूमत के बाद जो ज़ियाउल हक का एक तवील तरीन मार्शल आया और भुट्टो साहब ने खुद नैब की हुकूमतों के साथ बंगाल में और बलूचिस्तान में और सरहद में जो किया वो सब आपके सामने है। तो इंतखाबी अमल के ज़रिए से सोशलिज्म को जो कबूलियत अवाम ने बख्शी, उस कबूलियत का अंजाम क्या हुआ, एक ही मिसाल हमारी तारीख में मौजूद है, 70 का इलेक्शन, और उससे हमें एक सबक सीख लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पार्लियामेंट को और पार्लिमानी इदारों को उनको नज़रअंदाज करें, इंतखाबी अमल को हम नज़रअंदाज करें। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हम स्टडी सर्कल्स को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ट्रेड यूनियंस को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लोगों में जाकर
नज़र अपनी बात बयान करने को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो ये तमाम इलेक्शंस के जो इदारे हैं, इनमें भी हम अपना नुक्ता नज़र पहुँचाने और अपना नज़रिया लोगों तक को समझाने के लिए इनको इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, लेकिन हम किसी खुश फहमी में मुब्तला नहीं है कि जब हम निज़ाम की तब्दीली की बात करेंगे कि सरमायादारों से उनकी फैक्ट्रियां लेके मजदूरों की अंजुमनों के हवाले कर दी जाएं, जागीरदारों से ज़मीनें लेके मज़ारों में या कोऑपरेटिव फार्मिंग के हवाले कर दी जाएं, या जो भी किया जाए, तो यहाँ तो हम देहात में, इलाकों में या शहरों में देखते हैं कि शहर में एक दीवार मकान की 1 इंच उधर से उधर खिसक जाए, या देहात में चले जाएं तो जो वट होती है खेतों की दरमियानी मुश्तरका 2 मालिकान के दरमियान, वो 1 इंच इधर से उधर हो जाए तो उसके लिए एक दूसरे के सर फाड़ देते हैं, कत्ल कर देते हैं एक दूसरे को। तो जब हम ये पूरा निज़ाम जब तलपट करने की बात करते हैं और मालिकान से जब हम उनके मिल्कियत छीनने की या उनसे ले लेने की बात करते हैं, तो ये किस तरह मुमकिन है कि वो बड़े इसको तदब्बुर के साथ, अमन के साथ, आसानी के साथ और खुशदिली के साथ के इसको कबूल कर ले। सर 1 मिनट है और आपके पास, उसमें इख्तिताम कर लीजिएगा। बहुत बहुत अगर जी इख्तिताम हो गया सर। अगर वो इसको कबूल नहीं करते और उन्होंने तशद्दुद का रास्ता बिलाखिर अख्तियार करना है, तो हमें उस तशद्दुद के मुकाबला करने के लिए, यानी हम तशद्दुद का आगाज़ नहीं करना चाहते, लेकिन जो तशद्दुद हमारे खिलाफ, हमारे कॉमरेड्स के खिलाफ और आवाम के खिलाफ होगा, तो बेबसी के आलम में उनको तशद्दुद का निशाना बनने से बचाने के लिए ज़रूरी है कि हम भी उसकी तैयारी रखें और अगर ऐसा मौका आए तो उसका भरपूर जवाब दे सकें। यही तब्दीली का रास्ता है मेरे ख्याल में। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया हसन रशीद साहब। इसके साथ हमारा जो सेशन है मुकर्रीन का वो ख़त्म होता है। मैं आप सब हजरात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत उम्दा गुफ्तगू हुई है और बहुत वसी मामलात पे बात की गई है और बहुत सी नई बातें हमें जानने को मिली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं हवाले करूँगा पोडियम जनाब ज़हीर बाबर के साथ, वो इसका कोई खुलासा बयान करना चाहें या सवाल उठाना चाहें, तो उसके बाद हम सवाल जवाब का सिलसिला करेंगे शुरू। मेरे पास एक सवाल तो आ चुका है जूम में, लेकिन जो सवालात मौजूद हैं फेसबुक पे वो मेरी रसाई उस तक नहीं है, वो मुझे पता नहीं कौन सा आप पढ़ेंगे। लेकिन ज़हीर बाबर साहब, अब पोडियम आपके पास। थोड़ी बाबर, ये हसन जावेद और मुशीर और वकार से गुजारिश है कि अगर वो फेसबुक से लेकर सवालात जूम पे इधर पेस्ट कर दें ताकि हम देख सकें। हसन जावेद और बाबर, सॉरी आई एम नॉट ऑन फेसबुक। मैं फेसबुक पे नहीं हूँ। मैं बकास मैंने फेसबुक को देख रहा हूँ, अभी तक वहाँ पे सवाल कमेंट्स काफी आए हैं, सवाल अभी तक कोई नहीं आया हुआ। चलो ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। आप बात कीजिए। थैंक यू वेरी मच फयाज, और थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन के बहुत ही कारामद गुफ्तगू रही। मैं थोड़ा सा इस टॉपिक पे बात करने से पहले रोल ऑफ लेफ्ट की बात करना चाहता हूँ कि इसमें कुछ लोगों ने जिक्र किया था, खासतौर अमार ने मेरे ख्याल अपने कमेंट में जिक्र किया था डिसइल्यूजन का। तो हमें जरा अपने रोल भी देखना चाहिए कि हमारा रोल पास्ट में क्या रहा है और अब क्या रहा है। मेरा ख्याल है लेफ्ट ने बड़ा कारामद रोल अदा किया है पाकिस्तान की तरक्की में। बहुत से खासतौर पे सोशल सेक्टर में, आर्ट के सेक्शन में, म्यूजिक के सेक्शन में, लिटरेचर में पाकिस्तान में हमेशा तरक्की पसंद लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और सोशल सेक्टर में ना सिर्फ इन द पास्ट बल्कि अभी भी बहुत से लोग बहुत कारामद काम कर रहे हैं और सोशल चेंजेस, खामोशी से सोशल चेंजेस लेके आ रहे हैं जिसकी ज़रूरत है, जिसमें बहुत से लोग लेफ्ट के अब भी मौजूद हैं। अच्छा, पॉलिटिकल सेक्शन में भी पाकिस्तान में लेफ्ट ने बहुत बड़ा काम किया है, और क्योंकि लेफ्टिस्ट या तरक्की पसंद लोग हमेशा फॉरवर्ड थिंकिंग होते हैं, तो उनके अगर आप गौर करें कि जो बातें हम आज से 40-50 साल पहले करते थे वो किस कदर सही साबित हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम उस वक्त नारा लगाते थे कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, तलबा, मजदूर और किसान। उस वक्त लोगों को ये बात समझ नहीं आती थी। उस वक्त लोग समझते थे कि भाई आपके मुल्क बचाने के लिए तो आर्मी मौजूद है, तो आपको तलबा, मजदूर और किसानी कैसे बचाएंगे। अब हमें समझ आया कि एक्चुअल जो कस्टोडियन है मुल्क के वो अवाम है यहाँ के,
नॉट द आर्मी। आर्मी का काम है कि सरहदों की हिफाजत करे, पाकिस्तान को बचाने का काम आर्मी का नहीं है, पाकिस्तान को बचाने का काम पाकिस्तान के अवाम का है। तो लिहाजा आर्मी को चाहिए कि अपनी बंदूक के बजाय अवाम की तरफ तान के बैठने के दूसरे रुख बैठ के हमारी सरहदों की हिफाजत करे। इसी तरह हम लोग उस वक्त नारा लगाते थे कि फौज का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। वो भी आज लोगों को समझ आना शुरू हो गया कि किस कदर सही बात है, क्योंकि फौज के साथ हमेशा जो लोग जुड़े रहे हैं वो राइट विंग लोग रहते हैं, बहुत सी सियासी जमातें रहती हैं। उन लोगों ने जो गद्दारी की है, जो तबाही मचाई है पाकिस्तान में, आप सबों के सामने है। तो फौज का जो यार है उसमें सरमायादार भी शामिल है, उसमें जागीरदार भी शामिल है, राइटिस्ट एलिमेंट शामिल हैं, राइटिस्ट पॉलिटिकल पार्टी शामिल हैं। इन लोगों ने आपके साथ क्या किया है ये हमें उस वक्त नजर आ रहा था, और आज लोगों पे ये बात काफी साबित हो गई है। और जो मेरे ख्याल में मजबूत नारा लेफ्ट की तरफ से कभी आया था और जिसकी आज लोगों को इम्पोर्टेंस पता लग रही है कि उस वक्त हम कहते थे चेहरे नहीं समाज को बदलो। तो ये आज लोगों के जहन में आ गई है। ये मेरे ख्याल में ये लेफ्टिस्टों के फॉरवर्ड थिंकिंग की फतह है। इसको हम लोगों को ओन करना चाहिए और इसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, और हमें चाहिए इसी तरह के आइडियाज हम आगे के लिए देते रहें। जहाँ तक आज के टॉपिक का ताल्लुक है, इंतखाब और इनकलाब, मकसद दोनों का, इनकलाब का भी और इंतखाब का, चेंज लाना है, और चेंज फॉर द बेटर, यानी कि खुशहाली की तरफ चेंज लाना के लिए ये दोनों चीज़ें की जाती हैं। लिहाजा दोनों की अफादियत में कमी नहीं हो सकती, ना ही इन दोनों को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। दोनों चीज़ें साथ साथ ही चल सकती हैं, मगर क्योंकि जैसे दुनिया चेंज होती चली जाती है तो दोनों की नौयत चेंज हो गई है। इनकलाब की नौयत वो नहीं रही जो आज से जो रशियन रेवोल्यूशन में थी या फ्रेंच रेवोल्यूशन में थी। अब इनकलाब का, क्योंकि अब जो है ज़माना, ये दिस इज अ वॉर फॉर आइडियाज़। तो अब इनकलाब हमारा ये है कि हम लोगों के आइडियाज़ को चेंज करें, लोगों को एजुकेट करें। इसको अब वेस्ट में सॉफ्ट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। दिस इज समथिंग वी हैव टू ओ, कि हमें समझना चाहिए कि अब जो हमारा रेवोल्यूशन जो है वो नजरियात को चेंज करना, लोगों के आइडियाज को चेंज करना है। इसी तरह जो डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं, डेमोक्रेसी अगर आप एनालाइज करें थ्रू आउट द वर्ल्ड, एक्चुअली नॉट ओनली इन पाकिस्तान, कि एक जमाने में डेमोक्रेसी का मतलब था कि गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। अब आप गवर्नमेंट देखें उनमें ना तो वो बाय द गवर्नमेंट बाय पीपल है, ना ऑफ द पीपल है, ना फॉर द पीपल है। तो डेमोक्रेसी को भी चेंज करने की जरूरत है, जिसमें इमदाद काजी साहब ने काफी एक पॉइंटर भी दिया था, और इस पे ऑलरेडी काफी काम हो चुका है। और हमें चाहिए कि हमारे लेफ्ट के लोग पाकिस्तान में इस पे भी काम करें, क्योंकि इसमें अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का कंसेप्ट आता जा रहा है। इसको हम लोग और पढ़ें, इसको और आगे बढ़ाएं। इसी तरह अब यहाँ पे पीपल्स असेंबलीज का कंसेप्ट आता चला जा रहा है, जो कि क्वाइट सिमिलर टू व्हाट वी हैव लाइक जिरगा सिस्टम हमारा जो है, गो कि हमारा जिरगा सिस्टम इलेक्टेड नहीं होता, मगर अगर इन्हीं फोरम्स को, पीपल असेंबली को हम रिप्रेजेंटेटिव बनाए तो ये लोगों के मसाइल को समझ के उनको आगे लेके जाने में बहुत कामयाब रोल अदा कर सकती हैं। बाकी जो दुनिया के जो आजकल हालात हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसको स्टडी करें, क्योंकि ये जो पाकिस्तान में हालात हैं उनसे कोई मुख्तलिफ नहीं है। दुनिया के बहुत से मुल्कों में आजकल वही हालात हैं जो पाकिस्तान में है। और इसका एक जैसे फ़खर रज़ा ने कहा था कि आजकल जो जब से कॉर्बिन और सैंडर्स का रेवोल्यूशन आया था, उसके बाद कैपिटलिज्म का फॉर्म काफ़ी चेंज हो गया है। अब कैपिटलिज्म एक नए फॉर्म में जा रहा है, जिसको कहते हैं पर्मा क्राइसिस, यानी कि परमानेंट क्राइसिस का फेज इन्होंने अख्तियार कर लिया है, और जिसको बहुत ज़रूरी है कि हम इसको समझें, क्योंकि अब एक परपेचुअल क्राइसिस का सिलसिला शुरू कर दिया है इन्होंने। एक आप क्राइसिस, आप कैस्केड ऑफ क्राइसिस होते हैं, क्राइसिस के बाद क्राइसिस चले जाते हैं। एक वॉर हमेशा चलती रहती है, जो कि हमेशा चलती रहेगी। इसी तरह ग्रोथ भी यूनिफॉर्म नहीं होगी, उसके स्पर्स आएंगे सिर्फ ना, और इस तरह इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। जो डिफरेंस है बिटवीन क्लास डिफरेंसेस है, इनइक्वालिटी है, वो बढ़ जाएगी, और जो ग्लोबल कॉपरेशन है वो और कम होती चली जा रही है। दुनिया भर में हम देख रहे हैं ये होती चली जा रही है। तो हमें इन सब चीज़ों को भी समझना चाहिए और इनको आगे लेके जाना चाहिए। और जिस तरह मुश्ताक ने भी कहा था और बहुत से लोगों ने कहा था कि इसको समझने के बाद हमें अचीवेबल टारगेट बनाने चाहिए, जो कि हम अचीव कर सकें, और इसको लेके आगे बढ़ते रहना चाहिए।
کیونکہ اس میں یہ چینجز آتی رہتی ہیں. اس میں I don't think there is a need for disillusion. It's only need is to reorganize, rethink, and redouble our effort. That's all. Thank you. بہت شکریہ ظہیر بابر صاحب. اب ہم سوالات جوابات کا سلسلہ شروع کریں گے. ایک سوال جو میرے پاس آیا ہے بشیر الدین صاحب کی طرف سے, انہوں نے نام نہیں لکھا کس سے پوچھ رہے ہیں, تو اسے ہم آخر میں لے جائیں گے وقت کی کمی کے پیش نظر. یہ میوٹ کر لیجیے اپنے آپ کو ذرا تاکہ باقی لوگ. تو جو سوال بشیر الدین صاحب کی طرف سے آیا ہے وہ یہ ہے کہ which modern revolution was brought by ordinary people without the participation of elites? Maybe we need to educate the elites too, along with the other ordinary people. When elites will start seeing their interest align with the ordinary people, they will play along. لیکن اس کو ہم آخر میں لائیں گے. ہم نے کہا تھا کہ جو مخصوص مقررین سے پوچھے گئے ہیں سوالات ہم ان پہ کریں گے. تو مجھے زوم پہ جو ایک اور سوال ملا ہے اس کے بعد وہ یہ ہے کہ فیس بک پہ ایک سوال ہے جو کہ ناصر رضا صاحب کا ہے. میں اگر آ گیا میرے پاس, چلو میں یہ پھر دوسرا بات میں صرف ایک میں دیکھنا چاہتا ہوں. ایک اور سوال آیا تھا اختر حسین صاحب کے لیے, اگر وہ کھو گیا تو پھر ہم وہ فیس بک والے سے شروع کریں گے. وہ مجھے ایک کوشچن ہے فیاض, میں آپ کو پڑھ دوں یہاں سے فیس بک سے. جی پڑھ دیں. یہ کوشچن ہے تنویر امام کی طرف سے, یہ حسام بھائی کے لیے ہے کہ you quite clearly that the period when left won in alliance with PPP, you said that the party pushed Bhutto towards feudal by not taking parliament seat. What was the counter agreement and how has history revealed itself? حسام بھائی آپ کے لیے سوال ہے. بابر صاحب, would you repeat it? I could hear clearly. Yeah, تنویر امام صاحب کا سوال ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے جب اپنی تقریر میں کہا تھا کہ ایک زمانہ تھا جب لیفٹسٹ پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس کرتے تھے, مگر پارٹی نے اس کو پش بیک کر دیا تھا اور اس کی وجہ سے بھٹو صاحب جو ہے فیوڈلز کے ساتھ جا کے مل گئے. تو اس کی کاؤنٹر ایگریمنٹ کیا تھی اس وقت, اور اس میں ہسٹری نے اس کو پھر کیسے ریویل کیا, اس کو کیسے؟ ہاں ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا. یہ جو کہنا چاہ رہے ہیں کہ کاؤنٹر کیا تھی, تو کاؤنٹر یہ تھی اس پہ جو آرگومنٹ پارٹی کے اندر تھی وہ یہ تھی کہ بھائی ہم کیونکہ اسمبلی میں جا کے ہم جو ہے نا غیر مؤثر ہماری پوزیشن رہے گی, اور ایک تو یہ بات تھی, اور دوسری بات یہ تھی کہ اس وقت یہ بھی تھا اندازہ کہ بھائی مختلف اسمبلیوں کے اندر جو ہے جو بھی بن رہی ہیں یا قومی اسمبلی بھی جو بنے گی تو وہ جو ہے وہ جو ہے ملکی لوگوں کے مسائل جو ہے وہ حل کر نہیں سکے گی. جب وہ مسائل کو حل نہیں کر سکے گی تو ہم باہر رہ کر ہم جو ہے لوگوں کے مسائل کے اوپر جو ہے نا زیادہ بہتر انداز میں کریں گے. اور تیسری بات یہ کرتے تھے کہ جو لوگ ہمارے چلے جائیں گے وہ بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نمک کے کان میں جا کے نمک ہو جائیں گے. تو یہ آرگومنٹس تھی. ایک سیکنڈ رک جائیں, دوبارہ کرتا ہوں. اب یہ ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں, میں وہ 70 کی بات, یہ بات ہے 70 کی, اس وقت کے پرسپیکٹو میں, اس وقت کے سینیریو میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو میں نے جملہ کہا کہ بھٹو کو جو ہے نا وہ جاگیرداروں کی طرف دھکیلا گیا, وہ اس لیے کہا کہ بھائی وہ ہماری غلطی تھی کہ اگر ہمارے پاس ایک سپیس اویلیبل تھی, ہم اس سپیس سے ہم نے خود وڈرا کر لیا. وہ ساری سپیس جو وڈرا کر لی اس کو جو ہے نا پھر وہ وڈیروں نے, جاگیرداروں نے جو ہے, بھٹو کے پاس اور کوئی چوائس نہیں تھی. بھٹو جو ہے نا دونوں کو شروع سے ہی جو ہے اس کی پالیسی تھی کہ وہ دونوں کو بیلنس کر کے چلے. اس نے جو ہے
बैलेंस करके चलने की सबसे बड़ी मिसाल जो है वो ये थी कि उसने अपने जानशीन 2 मुकर्रर किए, एक मुस्तफ़ा कर और एक मेराज मोहम्मद खान। तो वो उसकी कोशिश यही थी कि आइंदा भी असेंबलियों में उसको जो है वो दोनों तरफ दोनों को साथ लेके चले। अगर एक साइड जो है कुछ उसको आंख दिखाएगी तो दूसरी साइड उसके साथ खड़ी होगी, दूसरी साइड दिखाएगी तो वो वाली साइड खड़ी। ये उसकी मैं समझता हूँ कि ये उसकी सोच इस किस्म की थी। मगर हमने जो किया, हमने ये किया कि अच्छा उसमें से स्पेस हमने अपनी तो खो दी और हमने वो स्पेस जो है वो उनको जागीरदारों और फ्यूडल्स को के हवाले कर दी, जिसमें सब आपके सामने है कि कौन कौन से फ्यूडल्स उस वक्त जो है पूरे तमाम उसके ऊपर हावी रहे। शुक्रिया हसाम। यहाँ पे अब 2 सवाल और मुझे मिले हैं। एक हकूक़ खल्क पार्टी के लिए है, रजा गिलानी साहब मौजूद हैं यहाँ पे या नहीं? वो चले गए हैं, वो चले गए। मगर यह कि अख्तर साहब का सवाल ले लें और एक एमकेपी का, मेरा ख्याल उन्होंने एचकेपी लिखा है, वो एमकेपी। हाँ, अच्छा, ये नासिर रजा साहब का एमकेपी के लिए है? हाँ, वो एमकेपी के, क्योंकि अच्छा, दैट इज ए टाइपिंग एरर। अच्छा, वो जो था दूसरा सवाल अख्तर हुसैन साहब का, वो गायब हो गया, मैं डिलीट कर दिया उन्होंने। तो ये नासिर रजा साहब का सवाल है कि हाउ कैन वी ऑर्गेनाइज यूजिंग, या एमकेपी होगा, एंड अदर लेफ्टिस्ट टू क्रिएट। सर ये एचकेपी हुकूक खल्क पार्टी ही है। अच्छा, हाँ, कोई चलो ठीक है, मैं फिर वैसे पढ़ लेता हूँ। पूछ वैसे कर लो। Question for HKP. How can we organize using HKP and other leftists to create a critical mass to change society? What are the specific measures we can take stepwise? So HKP से आप बताइए कौन सा मौजूद है? MKP से हसन साहब। जी, मैं एमकेपी से मौजूद हूँ, एचकेपी वाले शायद चले गए हैं। तो हम तो वही जो इकदामात हैं उसमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी है, उसमें सोशल मीडिया में ज़ाहिर फेसबुक और यूट्यूब और दूसरी चीज़ें भी मौजूद हैं, और जो ट्रेड यूनियंस हैं उनके साथ जुड़ने का जो प्रोग्राम है, उनके साथ उनकी मुश्किलात में खड़े होने का प्रोग्राम है, आवाम के ऊपर जब महंगाई वगैरह या इस तरह की चीज़ें होती हैं उनके साथ वो करने का प्रोग्राम है। तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जब हम सोसाइटी के मुख्तलिफ़ पिसे हुए तबकात के साथ जब जुड़ते हैं तो आसानी होती है हमें कि फिर उनको हम अपना प्रोग्राम बता सकें और अपने प्रोग्राम के इर्द गिर्द मुनज़्ज़म कर सकें। तो यही एक तरीका है जो हम अख्तियार करते हैं, मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करके, चाहे वो इलेक्शन का हो उसमें अपना प्रोग्राम बयान करना हो, चाहे ट्रेड यूनियंस की मुख्तलिफ मामलात हों, किसी को इवन हमने तो ये भी करते हैं कि कोई इंडिविजुअल केस आए या इज्तिमाई केस आए। जैसे एक मॉल है यहाँ पे चुंगी के पास, उसके सिक्योरिटी स्टाफ को पूरे को थर्ड पार्टी कर दिया गया और उनके सैयद बाबर अली का वो मॉल है, पैकेजेस मॉल, तो उसको निकाल दिया गया। तो उनके साथ हमने पूरा 1 साल स्ट्रगल की और उनको तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए के वाजिबात हमने लेके दिए, जिसमें कानूनी जद्दोजहद भी थी, शामिल थी, और इस पर सड़कों पे एहतजाज की वो भी शामिल था। और उनको फिर हमने मुनज़्ज़म होना सिखाया, अपनी तंजीम बनाना सिखाया, एक दूसरे के बात करना सिखाया, उनको मीटिंग करना सिखाया, और आखिर में फिर उनको अपना सियासी प्रोग्राम और उसके इर्द गिर्द भी जोड़ा। तो अपना पैगाम आवाम में ले जाने के ही तरीके जो है हो सकते हैं मुख्तलिफ, जो हम इस्तेमाल करते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आपका। हसन रशीद साहब, एक सवाल और यह है कि पाकिस्तान में अवाम का सबसे बड़ा तजाद फौज का सियासी अमूर में मुसलसल मदाखलत है, इसलिए कम्युनिस्टों का अव्वल फरीज़ा है कि वो सिविल बालादस्ती और हकीकी जमहूरियत के क़याम के लिए जद्दोजहद करें। ये सवाल तो नहीं है, ये तो बयान है। पैगाम है इंजीनियर जमील मलक ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान। इस पे कमेंट कर दूं मैं भी, एक छोटा सा 2 जुमलों में 3 जुमलों में, अगर चाहे तो कर दें।
یہ بہت سے لوگوں نے بہت پرانی تاریخ میں تو میں نہیں جاتا، لیکن 17-18 کی تاریخ سے ہم چلے جاتے ہیں کہ جب سویلین بالادستی کے ہیرو 2018 میں اور 17 میں نواز شریف بنے یا مسلم لیگ نون بنی، اور انہوں نے بہت سے ہمارے ساتھی دوست یہی سمجھتے تھے کہ جناب نواز شریف کی اس وقت حمایت کی جائے یا ان کی مدد کی جائے تو سویلین بالادستی ممکن ہے۔ تو آج اس وقت جو ہے اس کے جو سویلین بالادستی کا ہیرو عمران خان بنا ہوا ہے، لیکن اب 2017 میں نواز شریف نے کیا کردار تھا اور اب 2022 میں اور 23 میں اس نے کون سا کردار ادا کیا اس کی پارٹی نے اور دوسری پارٹی نے۔ اور اسی طریقے سے جو سویلین پارٹیز یا سویلین حکمران جن کو ہم کہیں گے، جن کی بالادستی کے لیے ہم نے کام کرنا ہے، تو وہ یہ لوگ ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا، ان کے لیے کام کرنا، دراصل اسی طاقت کو مزید مضبوط کرنا ہے، ان کو مزید طاقتور بنانا ہے جن کو آپ سویلین نہیں سمجھتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک مجھے سوال اور ملا ہے، یہ علی خان صاحب کی طرف سے ہے، یہ ظہیر بابر صاحب یہ آپ کے لیے یا کسی اور کے لیے، کہ what is the role of middle class in revolution in پاکستانی سوسائٹی؟ اس میں نام میرا لکھا ہوا ہے، مگر اس کو کوئی بھی چاہے جواب دے سکتا ہے۔ میں مختصر یہ کہنا چاہوں گا کہ مڈل کلاس کا رول ہمیشہ ایک تھوڑا سا ڈیوبیس ہی رہا ہے، وہ کیونکہ مڈل ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو اوپر کے ساتھ لانے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنے ایک الگ جگہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہم لوگ جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے خیال ہم لوگ سبھی آئی تھنک کمفرٹیبلی میں کہتا ہوں ہم لوگ مڈل کلاس کے ہیں۔ تو یہی ہمارا رول ہے کہ ہم اپنی اویئرنیس کو یوز کرتے ہوئے بجائے اپنے آپ کو اپر کلاس سے جوڑنے کی کوشش کرنے کی بجائے ہمیں اپنے تعلیم کی وجہ سے، اپنی اویئرنیس کی وجہ سے لوگوں کو آگاہی بڑھانی چاہیے، لوگوں میں ایجوکیشن بڑھائے، لوگوں میں اویئرنیس بڑھائے اور لوگوں تک جو پیغام پہنچائیں، جو کہ جس کو میں نے پہلے ریفر کیا کہ سافٹ ریولیوشن میں ہمارا خیال ہے مڈل کلاس کا بہت بڑا رول ہے، جس کو وہ پروموٹ کر سکتی ہے۔ اور آج کل خاص طور پہ جب کہ سوشل میڈیا آ گیا ہے، جس کے میں ہمارے لیفٹ کے لوگ کافی ابھی تک کمزور ہیں، اس کو اگر مڈل کلاس بہت بڑا رول ادا کر سکتا ہے، اس کو اس رول میں اس میڈیا میں لیفٹ کے رول کو انہینس کرنے میں، اس کو فائنینس بھی کر سکتے ہیں، اس کو انسٹیگیٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو آرگنائز بھی کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ کیا میرے پاس اور کوئی سوال نہیں ہے؟ وقاص اگر کوئی سوال ہے تو بتا دیجیے۔ اسی سوال پہ اختر صاحب سے پوچھ لیں اگر وہ کچھ کہنا چاہیں۔ اختر صاحب ہمارے جی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، یہ بات تو ٹھیک فرمائی ہے انہوں نے، ہمارے باور صاحب نے، کہ مڈل کلاس کا جو ہے وہ دوگلا رول ہوتا ہے، یعنی وہ اس لحاظ سے کہ بھائی وہ اپر کلاس اس کی طرف جانا چاہتا ہے، تو اس لحاظ سے اس کا رول تو وہ ایک طرف ہے۔ لیکن دوسری طرف سے ہمارے جیسے ملکوں کے اندر جہاں آپ یہ دیکھیں کہ جو ہماری اگر پریزنٹ گورنمنٹ کی پالیسیز کو بھی دیکھتے ہیں یا کے بعد دیگرے جتنی بھی ہماری حکومتیں رہی ہیں اور ان کی پالیسی رہی ہیں، اس سے سب سے زیادہ متاثر جو ہے وہ لوور کلاسز کے ساتھ ساتھ مڈل کلاس ہوتا ہے۔ تو مڈل کلاس کے اندر اگر ہماری ورکنگ کلاس کی پارٹیز جو ہیں وہ آپ آرگنائزڈ ہیں اور وہ ورکنگ کلاس موومنٹ کو ایک طرف منظم کرتی ہیں، تو دوسری طرف سے وہ جو جتنے بھی ہمارے سوشو پولیٹیکل اکنامک ایشوز آ رہے ہیں اس پر مڈل کلاس کو بھی بہت بڑے پیمانے پر آرگنائز کر سکتے ہیں اور متاثر کر سکتے ہیں اپنی پالیٹکس سے۔ آپ ہماری جتنی بھی موومنٹس دیکھیں، آپ لوئرز کی موومنٹ ہو یا ہماری جتنی دوسری عام جو تحریکات ہمارے ہاں جمہوریت کے حوالے سے بھی رہی ہیں، اس میں مڈل کلاس کا ایک بڑا رول رہا ہے۔ تو اس کو لیکن وہ سوین ہو جاتی ہے رولنگ کلاسز کی طرف جب وہ کرائسس پیریڈ ختم ہوتا ہے۔ تو یہ جیسے پہلے میں نے اپنی بات میں کہا کہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس حد تک ہماری ورکنگ کلاس کی پارٹی جو ہے وہ لوگوں کے اندر ان کے ایشوز کے حوالے سے شعور دیتی ہے اور اپنے اس شعور کی بنیاد پر اپنی تحریکوں میں شریک کرتی ہے۔ تو مڈل کلاس کا ایک بڑا رول ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ورکنگ کلاس کی پارٹیوں کو اپنی اجتماعی قوت بھی جو ہے وہ یہ اسیس کرنا چاہیے کہ کس حد تک اجتماعی طور پر ہم فنکشن کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ آج کا ایجنڈا پالیٹکس کا ہے،
یہ ہمارے دوست ساتھی ہمارے بعض اوقات بہت ساری نظری بحثوں میں الجھے رہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی اگر ہم یونائٹڈ فرنٹ ہم نے بنایا لیفٹ ڈیموکریٹک فرنٹ, اور اس کے اندر جو پروگرام ہے وہ آپ دیکھیں کہ پروگرام آپ نے یہ رکھا ہے کہ یہاں جاگیرداری کا خاتمہ ہونا چاہیے, بڑی زمینداریوں کا خاتمہ ہونا چاہیے, ہم آپ کہتے ہیں کہ سیکولر ڈیموکریٹک پالیٹکس ہونی چاہیے, ہم یہ کہتے ہیں کہ ملٹی نیشنل اسٹیٹ ہے جس کے اندر قوموں کو خودارادیت حاصل ہونا چاہیے اور ان کے وسائل پر ان کا قبضہ ہونا چاہیے, ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا جو رول پالیٹکس میں ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے, ہم یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنلی امپریلزم کا اور اس کے ادارے ورلڈ بینک IMF کے رول کے خلاف بات کرتے ہیں. اب یہ 4-5 پوائنٹ آپ لے لیں جو ہمارے متفقہ ہیں, اس پر کسی کو ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے ہماری لیفٹ کی پارٹیوں میں, لیکن یہ خود یہ انقلاب ہیں اس ملک کے. اگر آپ صورتحال کو دیکھیں کہ اس ملک کے اندر جاگیرداری کو ختم کرنا, اس ملک کے اندر سیکولر پالیٹکس کرنا, اس ملک کے اندر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے رول کو ختم کرنا اور امپیریلزم کے چنگل سے آزادی حاصل کرنا, یہ ایک لانگ ٹرم سٹرگل ہے ہماری. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیفٹ کی پارٹیوں کو اگر متحدہ طور پر اس کو جاری کرنا چاہیے, اور اسی سے ہماری لیفٹ جو مڈل کلاس ہے وہ بھی متاثر ہوگی, اور مڈل کلاس آپ کے ساتھ مل کر ایک بڑا رول پلے کر سکتی ہے. بہت شکریہ اختر حسین صاحب. میں اب کیونکہ اب سوالات ہم نہیں لے رہے, میں 2-3 باتیں کہنا چاہتا ہوں اس کے اختتام سے پہلے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میری تجویز یہ ہے کہ نیم ٹری کو ایک ریٹریٹ کا انتظام کرنا چاہیے جہاں 2-3 دن بیٹھ کے ہم کھلے بات کر سکیں. یہ 10 منٹ سے بات نہیں ہو سکتی جس میں تفصیل سے بات, اس کا کوئی خواب دیکھنا چاہیے کبھی ہو سکے. دوسرا, کچھ مشاہدات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ اس کا میں جواب نہیں چاہتا سوالوں کا. پہلے تو یہ پروگرام فیس بک پہ مجھے پتہ نہیں کون دیکھ رہے ہیں, یہاں ہم سارے مرد بیٹھے ہوئے ہیں اور سب 30 سال سے اوپر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان میں اقلیتوں میں کوئی شامل نہیں اس میں. تو ہم جن بالادستیوں کو خود ختم کر سکتے ہیں وہ ہم نے کس حد تک کیا ہے, اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. دوسرا, اس وقت جو سرمایہ داری جس کی ہم بات کر رہے ہیں, اس وقت یہ ایک عالمگیر سرمایہ داری نظام ہے جو تجارت کے کھلنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. اس کا کریکٹر اور اس میں مالیاتی سرمایہ داری, ان دو کی وجہ سے سرمایہ داری نظام کے کام کرنے کا طریقہ اور لوٹ مار کی جو شکلیں ہیں وہ بالکل تبدیل ہو گئی ہیں, اور اس کے خلاف لڑائی کی شکلیں تبدیل ہو گئی ہیں. اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ بہت اچھا کام ہے, سوچ ہے, سب اس کے پیچھے ہے, لیکن میرے علم کے مطابق, یہ میری کم علمی ہو سکتی ہے, مجھے کسی پارٹی یا پاکستان کی کسی سوجوان کی طرف سے کوئی پاکستانی معاشرے میں طبقات کا تجزیہ نہیں ملا. یا اگر سول ملٹری ہم بات کرتے ہیں سیاسی بیان کے علاوہ کہ اس کی بنیادیں کیا ہیں, فوج کی یہ شکل کیوں ہے, یہ بہت سے سوالات ہیں جو ساتھ لے جانے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے ہمیں اور سیشنز میں ان پہ مخصوص سوالوں پہ الگ الگ بات کرنے کا موقع ملے گا. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, مقررین کا اور سامعین کا اور ناظرین کا اور نیم ٹری کے سب منتظمین کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا, یہ ذمہ داری دی. بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ میرے حساب سے یہ ختم ہو رہی ہے نشست. اگر وقاص صاحب یا ظہیر بابر کو کہنا چاہیں. یہ میرا خیال ہے کہ میں ریکارڈنگ بند کر دوں گا, اس کے بعد جو ہے نا ریکارڈنگ بند کرنے کے بعد ہم دوست موجود رہیں گے, اگر بعد میں کوئی بات کرنا چاہیں. حسام صاحب ریکارڈنگ بند کر دوں یا آپ اس کا حصے میں کوئی بات کرنا چاہیں؟ ایک بات میں صرف کہوں گا, ایک منٹ کی بات, کہ کلاس کریکٹر جو جس کا مڈل کلاس کا کلاس کریکٹر جو جیسے ڈیفائن کیا بابر صاحب نے اور اختر صاحب نے, وہ بالکل اپنی جگہ بجا ہے. لیکن یہ ہے کہ مڈل کلاس کا رول, جیسے کہ اختر صاحب نے بھی ایمفسائز کیا, بابر صاحب نے بھی ایمفسائز کیا, اس کو میں ایڈ کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ جس مارکسزم کی بنیاد پہ ہم ساری باتیں کر رہے ہیں, ساری اسٹرگل کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, وہ مارکس اور اینگلز بھی میرا خیال ہے مڈل کلاس سے ہی. بس یہ میں تھینک یو. میں ریکارڈنگ بند کر رہا ہوں اور اس کے بعد ہم دوست جو بات کرنا چاہیں وہ کرتے رہیں. 2 منٹ میں بھی باقی دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ٹائم ہے تو
گفتگو جاری رکھیں کیونکہ یہ اچھی گفتگو ہے, اسی سے ہی ایک دوسرے سے سیکھنے کا